الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان لیخالطنا حتی يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير رواه البخاري وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وذكر معه أشياء أخرى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد افضل الصلوات واكرم التسليمات. ہم پچھلے 2 دن سے کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر جو ایک ٹیچر ہے اس کے بیہیویئر کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس کا تعامل کیسا ہونا چاہیے, اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. بہت جلدی سے ہم پچھلے 2 دن کی گفتگو کو ذرا تھوڑی سی یاد دہانی اس کی کر لیتے ہیں. ہم نے پہلی گفتگو کے اندر یہ کہا کہ یہ جو استاد ہونا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب میں سے ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بنیادی کریکٹرسٹک ہے جسے خود آپ نے فرمایا ہے اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اور وہ ساری تفصیل. اور اس میں ہم نے کہا کہ 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں, ایک ہے کنسرن اور ایک ہے نرمی اور شفقت. تو وہ جو نرمی والا پہلو تھا اور نرمی کتنی تھی اور کیا تھی اور اس میں رفاقت کا جو تصور ہے اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی. کل ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو کلاس روم ہوتا ہے اس کلاس روم کے اندر, اور پہلے دن بھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا, ہر ایک شخص کے ساتھ ایک نیا تجربہ کرنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ نیا تجربہ کرنا پڑتا ہے اور ہر روز ایک نیا تجربہ کرنا پڑتا ہے کہ ہر روز ایک نیا آپ کے سامنے چیلنج ہوتا ہے اور اس کو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے معاملے میں ایڈریس کرنا ہوتا ہے. آج جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس گفتگو کا عنوان ہے ٹین ایجرز کے جو ایشوز ہوتے ہیں یا ٹین ایجرز کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے ان دی لائٹ آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم. میں نے پہلی گفتگو کے اندر 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی جب ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین. تو اس کے اندر وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نرمی اور شفقت کا پہلو ہے اس پر تو ہم نے بہت تفصیل سے بات کر لی تھی. لیکن میں نے جو دوسرا لفظ تھا, جو دوسرا پہلو تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا, اور وہ تھا کنسرن کا, کہ وہ کنسرن ہے تمہارے بارے میں بہت زیادہ. آج اس کنسرن کے اوپر بات کرنے کا ارادہ ہے اور یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو کنسرن ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی ملٹی شیڈڈ چیز ہوتی ہے. یعنی میرا یہ کہنا کہ مجھے تمہاری بہت فکر ہے یہ بھی کنسرن کا اظہار کرتا ہے, لیکن میرا یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے تمہاری بہت فکر ہے کسی اور طرح سے بات کرنا جس سے خود بخود اس کو سمجھ میں آ جائے کہ مجھے اس کی بہت فکر ہے, یہ کنسرن کا اگلا لیول ہے. کہ ایک ہے کہ آپ اپنا کنسرن اپنے الفاظ کے ذریعے کنوے کریں اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنا کنسرن اپنے سوال کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنسرن ہے وہ کس درجے کا تھا اور ہمارا جو ٹین ایجر ہوتا ہے اس کو ہم سے کس درجے کا کنسرن چاہیے ہوتا ہے اور ہم کیسے کیسے اپنے کنسرن ہونے کا اس کو احساس دلا سکتے ہیں, اس پر بات کرنے کا. ایک عجیب نفسیاتی سی بات ہے, یعنی فطری بات ہے, ہمیں یہ سمجھنے کا حق حاصل ہے کہ جو ٹین ایجر ہوتا ہے وہ چونکہ 12, 13, 14, 15 اور اس ایج گروپ کے اندر ہوتا ہے 10 اور 18 کے قریب. آپ یہ ایج جو ہے وہ ڈفرینٹ کلچرز میں ڈفرینٹ سچویشنز میں ٹین ایج آپ اسے قرار دے سکتے ہیں کسی درجہ کا. یہ ہر جگہ کا ٹین ایجر بھی الگ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ کہیں 12 میں ٹین ایجر ہوگا اور کہیں 18 میں بھی ابھی کیا چل رہا ہوگا, ٹین ایجر چل رہا ہوگا, اور کہیں 10-11 سال کا بچہ جو ہے وہ ساری فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ٹین ایج اس معنی میں اس کی نہیں ہوتی, اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے, والد کاروباری ہیں یا پڑھے لکھے ہیں یا کسی بھی طرح کے, تو انہوں نے انوالو کر لیا اپنے ساتھ.
صرف ٹین ایجر کے ساتھ یہ بات نہیں، لیکن ٹین ایجر کے ساتھ بطور خاص یہ معاملہ ہے کہ جب آدمی ٹین ایجر ہوتا ہے اور پھر ٹین ایجر کے بعد یہ مرحلہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ پھر شکایت عمر بھر رہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ایج کے اندر آدمی تھوڑا سا سیلف سفیشینسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. پہلے کوئی چیز لینی ہے تو ابو کو کہنے کہ ابو جی آپ مجھے یہ چیز لے کر دیں، والد لے گئے ساتھ اور چیز لے گئے. اور ایک زمانہ اس پر ایسا گزرتا ہے بچے پر کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا والد میرے ساتھ جائے، اور والد ساتھ جاتا ہے اور وہ چیز لے کر دیتا ہے. پھر ایک زمانہ اس پر ایسا آتا ہے کہتے نہیں ابو جی میں خود جاؤں گا. آپ کہتے ہیں میں گاڑی بند کر کے دیکھتے نہیں نہیں آپ گاڑی میں بیٹھے، پلیز آپ میرے ساتھ نہ جائیں، پلیز میں خود جاؤں گا، میں خود لے کر آؤں گا. آپ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے آپ اس کو پیسے پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے یہ کاؤنٹر میں یہاں کھڑا ہوں یہ پیسے جمع کرا دو، نہیں ابو جی آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور ایک زمانہ اس پر ایسا آتا ہے ٹین ایج کا زمانہ کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا والد اس کے ساتھ کھڑا ہو کر پیسے جمع کروائے، بل جمع کروائے، کوئی چیز خریدے، کچھ کرے، اس لیے کہ اس کو اندر سے یہ خیال آتا ہے کہ میں ریلائنس کے احساس سے نکلنا چاہتا ہوں. اب یہ عجیب ایک ایج ہوتی ہے ٹین ایج کی کہ اس کے اندر آدمی ریلائنس کے احساس سے بھی نکلنا چاہتا ہے، لیکن آدمی جو چاہ رہا ہوتا ہے نا جب اسے ملتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار یہ تو میں نہیں چاہتا تھا. انسان کی مزاج ہے. جب اس کو ہم یہ سوچ لیتے ہیں، اس کے کہنے پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اب اس کو ریلائنس کے احساس سے نکال دیا، اس کو سفیشینٹ کر دیا، یہ سیلف سفیشینٹ ہو گیا، یہ خود جا کے خریدتا ہے، تو اس کو یہ شکایت ہونے لگ پڑتی ہے کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. عجیب بات ہے. اور پھر یہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں پیسے کوئی نہیں دیتا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اسسٹ کوئی نہیں کرتا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کنسرن کا احساس ہوتا تھا بچپن میں کہ ابو واز آلویز ویری کنسرن، محمد کہاں ہو، محمد کہاں پہنچے، محمد کیا کر رہے ہو. اور یعنی آپ تجربہ جو والدین ہیں بڑی ایزیلی اس کو کر سکیں گے ایسوشیٹ اپنے آپ کو کہ آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ نے دے کے پیسے دے کر بھیجا ہے، اور پھر بھی آپ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، آپ کی نظریں اپنے بچے کے اوپر ہی ہیں کہ وہ چڑھ رہا ہے، دہی لے رہا ہے، آپ اس کی ٹرانزیکشن دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. اور وہ بھی جب مڑ کے دیکھتا ہے تو مڑ کے دیکھ کے جب دیکھتا ہے نا کہ ابو دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت انکل سے دہی لے رہا ہوں، تو وہ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے. تو یہ جو اس کی ریلائنس تھی، جو اس کو بول رہا اس میں کیا تھا، پیسے لگا رہے تھے ہم اس کو کوئی اختیار دے رہے تھے، نہیں، ہم نے ایک آنکھ رکھی ہوئی تھی اس پر. وہ اس آنکھ کے نتیجے میں اس کو کانفیڈنس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. جب آدمی ٹین ایج کی ایج میں پہنچتا ہے خاص طور پر خود وہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے الگ کریں، مجھے ذرا تھوڑا سا اختیار دیں، ابو جی آپ ہر وقت، میں چھوٹا تو نہیں ہوں نا کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اب میرا ویسے خیال نہیں رکھا جاتا جیسے پہلے رکھتے تھے، حالانکہ اب اس کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہوتا ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے کسی کھانے کی جگہ پر کہ وہ اپنی مرضی کا مینیو چوز کرے، اپنی مرضی کے کپڑے لے، اپنی مرضی کے جوتے لے. لیکن یہ جو اس کو شکایت ہو رہی ہے یہ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کنسرن کی. آپ نے سب کچھ لے لیا، آپ نے مجھے سارے اختیارات دے دیے، مجھے سب کچھ دے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ دے دیں اور اس سب کچھ کے اندر آپ کا کنسرن بھی آپ میرے حوالے کر دیں. وہ جو کنسرن کا ایلیمنٹ ہے وہ لیک جب ہوتا ہے اور پھر یہ شکایت ہمیں عمر بھر رہتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ، میں کہتا ہے یار میں کما بھی رہا ہوں، میں نوجوان ہوں، میری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ امی ابو میرے بارے میں کنسرن نہیں ہے، میرے گھر والے میرے بارے میں کنسرن نہیں، میری بیوی میرے بارے میں کنسرن نہیں ہے، بیوی کو شکایت ہے، خاوند میرے بارے میں کنسرن نہیں ہے. اور پھر آگے بڑھ کے والدین کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، میری پینشن بھی آ رہی ہے، میرا گھر بھی چل رہا ہے، پیسے بھی آگے، لیکن شکایت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کنسرن کی، کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو جیسے عمر کے ہر فیز میں مجھے اور آپ کو یہ شکایت ہے، ابھی اس وقت ایز اے اسپیک مجھے اور آپ کو شکایت ہوگی کہ فلاں میرے بارے میں کنسرن نہیں ہے، فلاں میرے بارے میں کنسرن نہیں ہے. ٹین ایجر کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے بارے میں کنسرن شو نہیں کیا جا رہا، اور کنسرن جس کی وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر مجھے دیکھ نہیں رہا، ٹیچر مجھ سے بات نہیں کر رہا. اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹیچر بات بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی سارا کچھ ہے، لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یار میری بھی کوئی آئیڈینٹی ہے اور میرا بھی کوئی ایشو ہے، اور ٹیچر نے میرے مسئلے کو سمجھنے کے لیے مجھے توجہ دینے کی کوشش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس کنسرن کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کے اتنے خوبصورت پیرائے دیے ہیں، اتنے خوبصورت، خود عمل کر کے دکھایا. میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر ایک ان کی عملی مثال دیتا ہوں، پھر ایک ان کی حدیث آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف رکھتے تھے ایک مجلس میں، بڑا بھرا ہوا مجمع تھا، یعنی جگہ کے اندر گنجائش تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جگہ کم ہو، بڑی ایمپل سپیس تھی وہاں پر۔ آپ علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، ایک صحابی اندر تشریف لائے مجلس میں، مسجد نبوی ہوگی موسٹ ہوگی، جب وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے وہ صحابی حاضر ہوئے آپ علیہ السلام کے خدمت، ہمارے اعتبار سے تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے اعتبار سے حاضر ہوئے۔ تو جب اندر حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی قریب ہوں گے ممبر کے اور باقی جگہوں کے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ہلنا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا ایز اف کہ ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بھی فوراً رسپونڈ کیا، اور جو صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی فوراً عرض کیا یا رسول اللہ ان فی المکان سعۃ، اے اللہ کے رسول اس جگہ کے اندر بڑی کشادگی ہے، بڑی وسعت ہے، یہ صاحب آئیں گے تو ہم ویسے ہی بڑے اوپن ہارٹیڈ ہیں، ہم ان کو بہت ایزیلی اکوموڈیٹ کر لیں گے، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں کہ آپ جگہ بنائیں گے اور پھر آپ کی جگہ کے نتیجے میں کوئی جگہ بنے گی اور پھر ہم جگہ نکالیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو بات سمجھائی وہ اصل میں میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ جگہ کا نہیں ہے، ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان جب کسی جگہ پر آئے تو اس کے لیے آدمی تھوڑا سا ہل جائے تاکہ کنسرن کا احساس ہو، این یتزحزح عنہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جگہ ہے یا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 10 کرسیاں خالی ہیں اور ایک آدمی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب آ رہا ہے تو اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے آنے کی کسی کے ہاں کوئی ویلیو بھی ہے کہ نہیں، میرے آنے کا کسی کے اوپر کوئی اثر بھی پڑا ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ ہلتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آؤ ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، یوں کر لو، تو کہتے ہیں نہیں بہت جگہ ہے، تو وہ کہہ تو یہ رہا ہوتا ہے کہ بہت جگہ ہے ایز اف کہ آپ کے کھڑے ہونے سے اس کو تکلیف، لیکن دل سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ان سارے لوگوں کے اندر مجھے بھی کیا کر لیا ہے، انکلکیٹ کر لیا، میں انکلوسیو ہو گیا ہوں آپ سب کے ساتھ۔ یہ جو کنسرن کا ایلیمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اس میں آپ علیہ السلام نے کیا کیا، 1,00,000 درہم فوراً نکالے اور اس کو پکڑا دیا، ایسے اس سے کوئی بات کی نہیں، لیکن آپ کا یہ جو ایک اشارہ تھا، گیسچر تھا آپ علیہ السلام کا، اس سے ایک بہت غیر معمولی اثر ہوا۔ ہمارے ٹین ایجر کو ہم سے صرف یہ چاہیے، ہماری کلاس کا جو بچہ ہے اس کلاس کے بچے کو ہم سے کوئی بہت بڑی فیور نہیں چاہیے، اسے یہ احساس چاہیے کہ میرا جو استاد ہے، میرا جو ٹیچر ہے وہ میرے بارے میں کنسرنڈ ہے۔ اچھا دوسری بات، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کنسرن نہیں ہوتا اور کنسرن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، یا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ویسے بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے کنسرن کا لیول کیا ہے، کتنا کنسرن ہونا چاہیے اور کتنا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جریر بن عبداللہ بجلی ان کا نام ہے، کیا نام ہے جی؟ جریر بن عبداللہ بجلی، بجلی ہے وہ۔ آپ کے پاس آئے، آپ کے آگے اپنا ہاتھ کیا کہ اللہ کے رسول میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑے بڑے مجموعوں میں بھی بیعت کی ہے، آپ نے الگ الگ بیعت بھی کی لوگوں سے۔ بیعت بیسیکلی یہ ہوتی تھی کہ کچھ اس شخص کی خاصیتیں دیکھ کے، اس کا مزاج دیکھ کر اس کو ان باتوں کا بتا دیتے تھے جو اس کی پرسنالٹی کے ٹریٹس کے مطابق ہوتے۔ عبداللہ بجلی کو دیکھا، دونوں باتیں ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ عبداللہ بجلی اس وقت اتنے کنسرن نہیں ہوتے ان لوگوں کے بارے میں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیکھا ہو کہ یہ بڑا کنسرنڈ رہتا ہے لوگوں کے بارے میں۔ تو دونوں صورتوں میں ہاتھ جب ان کے ہاتھ میں دیا تو کہا کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ جو خیر کی بات سنوں گا وہ سن کر عمل کروں گا، اور اگلی بات یہ کی والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے معاملے میں کیا رہوں گا، کنسرن رہوں گا۔ تو اگرچہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کی تھی؟ جریر بن عبداللہ بجلی کے لیے، لیکن اصل میں یہ بات میرے اور آپ کے لیے اور بطور ایک استاد کے سارے اساتذہ کے لیے ہے کہ ان کی جو پوری کلاس ہے اس پوری کلاس کی نصح، اور نصح کیا ہوتی ہے اس پر تھوڑی سی بات آج کرنے کا ارادہ ہے۔ عربی زبان میں نصح کہتے ہیں کسی چیز کو پیوریفائی کرتے چلے جانا، پیوریفائی کرتے چلے جانا، حتیٰ کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کھوٹ باقی نہ رہے۔ آپ لوگ بہت شوقین ہیں ایک چیز کے، کس چیز کے؟ سونے کے۔ قرآن کریم کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن فطری طور پر زین للناس حب الشہوات من النساء، زین للناس حب الشہوات من الرجال والذهب والفضة، سونا
اور دونوں طرح کے سونوں کے آج کل ہم شوقین ہیں نا، وہ جو رات کو ہم سوتے ہیں اس کے بھی بڑے شوقین ہیں، اور گولڈ کے بھی بڑے شوقین ہیں. آپ جب گولڈ لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو بالکل پیور گولڈ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ 24 کیرٹ ہے. اور وہ ٹکتا نہیں ہے، یعنی آپ اس کی اگر چوڑی بنا لیں تو اس کے ڈیزائن ہی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہر روز وہ چوڑی ایک نئے ڈیزائن میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ فلیکسیبل ہوتی ہے تو وہ اپنی حالت بدلتی رہتی ہے. تو اس کو 23 کیرٹ کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر 1 کیرٹ کی کیا کر دیتے ہیں؟ آلائش کر دیتے ہیں. 18 کیرٹ بھی ہوتا ہے، 20 بھی ہوتا ہے. یہ جو 24 کیرٹ ہوتا ہے، اس 24 کیرٹ کو 24 کیرٹ بنانے کا جو پروسیس ہے اس کو نصح کہتے ہیں عربی زبان، اس کو نصیحہ کہتے ہیں عربی زبان. یعنی کسی بھی چیز کو پیوریفائی کرنا، اور پیوریفائی کر کے اس انداز میں پیوریفائی کرنا کہ اس کے اندر اس چیز کے کریکٹرسٹکس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہ رہے، اس کو نصح کہتے ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، یعنی جب تم اس سے بات کر رہے ہو تو چاہے غصے میں بات کر رہے ہو چاہے خوشی میں بات کر رہے ہو، ان دونوں صورتوں میں غصہ بھی اس کے لیے ہو اور خوشی بھی اس کے لیے ہو. اس غصے کے اندر تمہاری عزت نفس کے مجروح ہونے کا جو ایلیمنٹ تھا وہ نہیں آنا چاہیے. ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں تب بھی قابو میں نہیں آتے، میں تعریف کرتا ہوں تب بھی قابو میں نہیں آتے. آپ کا غصہ خالص نہیں ہوتا، آپ کی تعریف خالص، آپ کی حوصلہ افزائی خالص نہیں ہوتی. حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں؟ حوصلہ افزائی اس لیے کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے نا تو یہ ہماری تعریف کرے گا، ہمارے بارے میں اچھی رائے دے گا، کمنٹس دے گا، ہمارا ریویو اچھا ہوگا. چونکہ آپ کی نیت حفاظت ہوتی ہے، لہٰذا اس حوصلہ افزائی کرنے کے نتیجے میں اس کا منہ چڑھتا ہے زیادہ، وہ اور زیادہ منہ چڑھاتا ہے آپ سے. اور جب ہم کسی پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو غصہ کرنے کے نتیجے میں وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ اس نے جس درجے کی غلطی کی تھی اس درجے کی غلطی کا تقاضا یہ تھا کہ 5 جملے کہے جاتے ہیں، اور اس کے اندر آواز کی سطح بھی ایک خاص سطح پر ہوتی، الفاظ کا انتخاب بھی ایک خاص سطح کا ہوتا، فزیکل اپیرنس میں بھی اور چہرے کے آثار سے بھی ایک خاص سطح کی ناراضگی کا اظہار ہوتا. لیکن ہم نے اس کی غلطی کے ساتھ اپنی ایک پرسنل چیز بھی ملا لی. اس نے 2 کام کیے ہیں. اس نے ایک تو غلطی کی ہے اور دوسرا میرا حکم نہیں مانا، میری عزت نفس کو مجروح کیا، میری ایگو ہرٹ ہوئی ہے. تو جب وہ آپ کی ایگو کے ہرٹ ہونے کا ایلیمنٹ بھی آپ کی زبان کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، آپ کی بات سے نکل رہا ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ آپ نصح کر رہے ہوتے ہیں؟ اس غصے کے اندر نصح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. چونکہ اس کے اندر نصح کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا لہٰذا اس کی فاضلیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بڑا مناسب ایک تجربہ ہم نے کیا اور بار بار اس کا مشاہدہ کیا. ہم نے اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے بھی یہ سیکھا کہ کسی طالب علم کی بہت ہی زیادہ چھوٹی غلطی ہو تو فوراً سزا دے دینی چاہیے، اس لیے کہ چھوٹی غلطی پر غصہ زیادہ نہیں آتا. اور چونکہ غصہ زیادہ نہیں آتا تو جس درجے کی آپ اس کو سزا دیں گے یا بات کہیں گے اس میں 19-20 کی ویریشن ہوگی، ملی میٹرز کی، مائکرو میٹرز کی. لیکن غلطی بڑی ہے تو اس پر غصہ بھی کیا ہوگا؟ بہت بڑا ہوگا. اور اس کے ساتھ آپ کے ٹیمپرمنٹ کا مسئلہ جب اس میں آئے گا، آپ کی ایگو کا مسئلہ آئے گا، آپ کی جو عزت نفس کو مجروح ہونے کا بطور ایک استاد کے کہ میری بات نہیں مانی. ہم غصہ جب کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ تم نے کام نہیں کیا، اس کی تکلیف نہیں ہوتی. زیادہ تکلیف کس بات کی ہوتی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ تم نے، بار بار ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ تم نے کام کرنا ہے، تو اس کے اندر ایسے لگتا ہے کہ کام کرنا اتنا اہم نہیں تھا جتنا میں نے کہا تھا ہے. تو اس میں تجربہ یہ ہے جب بڑے درجے کی غلطی ہو جائے بچے سے، ہاں اس کو رسپونڈ تو کرنا ہے. کلاس کے شروع میں غلطی ہوئی تھی، اب کلاس کے اختتام سے پہلے اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے ورنہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس وقت فوراً غلطی کے اوپر تنبیہ کرنے کے بجائے بہت چھوٹے درجے کی تنبیہ کر دی جائے جس سے وہ ڈر جائے تھوڑا سا. یہ کہا جائے کہ یہ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، لیٹ می سی یو ایٹ دا اینڈ آف دا لیکچر. اس سے اس پر کوئی وزن تو نہیں آیا نا، آپ کے جذبات بھی اس کے اندر نہیں آئے. اور پھر اپنے آپ کو نارملائز کرتے چلے جائیں، اپنے آپ کو انگیج کریں دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر، اور ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کر کے سوچتے رہیں کہ میرا غصہ کتنا کم ہوا ہے، اب میں اس کو بات کروں گا تو کیا کروں گا. آپ یقین مانیے کہ جو باتیں آپ کو اس لمحے ذہن میں آ رہی تھی نا، آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ باتیں کریں گے تو اس میں سے آدھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں. اس لیے کہ اب آپ نے اس کے اندر سے اپنی ایگو کا ایلیمنٹ نکال دیا، اپنی سیلف رسپیکٹ کے ہرٹ ہونے کا ایلیمنٹ نکال دیا. آدھے گھنٹے بعد جب آپ بات کریں گے تو وہ غصہ ختم ہو چکا ہے، ٹیمپرمنٹ کا ایشو ختم ہو چکا ہے. تو آپ اس سے جو بات کر رہے ہیں، اچھا اس کے اندر ایک خاص طرح کی نرمی بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یار اس کا خیر خائی کرنی ہے،
اس وقت نرمی نہیں ہوتی جب آپ بالکل انیشیلی رسپونڈ کرتے ہیں فوراً. یہ ہے نصح کہ ہر مسلمان کے ساتھ کیا کرنا؟ خیر خواہی کرنا. نصح لکل مسلم. یہ بھی بڑے عجیب صحابی تھے, بڑے تربیت یافتہ صحابی تھے آپ علیہ السلام کے. انہوں نے اپنی اس بات کو اپنے دل میں ایسے بٹھا لیا, ایسا سیریسلی اس کو لے لیا کہ ایک موقع پر یہ گھوڑے کو خریدنے کے لیے گئے اور اس گھوڑے کے مالک سے پوچھا کہ یار یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اتنے کا ہے. ان کے ذہن میں جو اماؤنٹ تھی اس سے بہت کم تھا. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ گھوڑا 50,000 کا ہے. تو انہوں نے کہا یار میں تو 1,00,000 روپے کا لوں گا. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جی ہم تو 50,000 روپے راضی ہیں, آپ 1,00,000 دینا چاہتے ہیں تو 1,00,000 دے دیں. جب بات طے ہو گئی تو تھوڑی دیر بعد کہا نہیں یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہارا گھوڑا 1,50,000 کا ہے, میں تمہیں 1,50,000 دوں گا. اس نے کہا جی آپ اگر 1.5 بھی دینا چاہیں تو ہمارا فائدہ ہی ہو رہا ہے, بلکہ تو سوچ رہا ہوگا اللہ کرے یہ کھڑا ہی رہے اور اسی طرح چلتا رہے. اور یہ معاملہ 3-4 دفعہ چلا کہ ہر دفعہ وہ کوئی ریٹ بڑھاتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی میں راضی ہوں, مجھے تو کوئی ایشو نہیں, میں تو بہت چھوٹے اماؤنٹ پہ بیچ رہا تھا. حتیٰ کہ آخر میں انہوں نے پھر ایک اماؤنٹ پہ جو 3 گنا 4 گنا تھی اس کو دے دیا. جب دے دیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی میں نے زندگی میں کبھی ایسی ٹرانزیکشن نہیں دیکھی. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے, خاص طور پر آپ لوگ جو کرتے ہیں بازاروں میں دکانوں میں, وہ غریب کا بچہ اس کی کاسٹ ہے 2,300 روپے کی اور 2,500 روپے اس نے آپ کو لگا دیے, تو آپ کہتے ہیں بھائی 700 کا دیں گے. وہ ایک دفعہ دیکھتا ہے آگے پیچھے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے کسی اور کو کہا جا رہا ہے, یہ بات ہو کس سے رہی ہے 700 کا دیں گے. اور نہیں اور اس کا سائیکولوجیکلی میں نے دیکھا کہ ایک ہی چیز جو 700 کی ہوتی ہے وہ جب ہم جا کے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں 750 روپے کی, اور جب کوئی اور خاتون جاتی ہے تو وہ ہماری موجودگی میں کہتا ہے 1,400 روپے کی. تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کہاں سے شروع کرنا ہے, مرد کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, اور میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا. خیر عبداللہ بجلی جو ہے وہ جب سارا تو کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا گھوڑا دیکھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ یاد آ گیا, اے المسح لکل مسلم. تو مجھے خیال آیا کہ عبداللہ اگر یہ گھوڑا تم بیچ رہے ہوتے تو کتنے کا بیچتے؟ تو مجھے خیال آیا یہ 200 کا بیچتا, مثال کے طور پہ 1,00,000 کا بیچتا. پھر میں نے سوچا اور اس کے کریکٹرسٹکس پہ غور کیا, اور وہ گھوڑوں کے کریکٹرسٹکس بڑے شاندار ہوتے ہیں اور عربوں کے گھوڑے تو بہت ہی شاندار ہوتے ہیں. تو دیکھا کہ نہیں عبداللہ یہ 1,00,000 کا بھی 1.5 کا لگتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ میں 1.5 کا لوں گا. پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ 1.5 کا بھی نہیں, یہ 2 کا ہے. میں اس وقت تک اس کا ریٹ بڑھاتا رہا جب تک مجھے یہ اطمینان نہ ہو گیا کہ اگر یہ گھوڑا میرے پاس ہوتا اور میں بیچتا تو میں کم از کم اتنے کا بیچتا. جب ہم اپنے بچے سے بات کر رہے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمارے ذہن میں ہو کہ یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اور سامنے استاد کھڑا ہوا ہو, تو اس کو کیسے بات کرنی چاہیے, اس کو یہ جملہ کیسے بولنا چاہیے, اس کو دیکھنا کیسے چاہیے, اس کو غصہ کیسے کرنا چاہیے. تو یہ جو نصح ہے خالص کرنا اپنی بات کو, اپنے ٹیمپرمنٹ سے, اس دن کی لڑائی سے جو ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, ایک ایکسٹرا کلاس جو پڑھانی پڑی ہے کسی ٹیچر کے نہ آنے کی وجہ سے, اس غصے کی وجہ سے, اور گرمی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے آج بہت ہی زیادہ آپ پسینہ محسوس کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو مزاج میں چڑچڑا پنا ہے اس کی وجہ سے, آپ کی جو پسندیدہ چائے تھی وہ پسندیدہ چائے آج آپ کو نہیں ملی اور اس کے نتیجے میں سر میں تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا ہے اس ایلیمنٹ کی وجہ سے. آج آپ جو جوتا پہن آئے ہیں وہ جوتا جو ہے وہ جلدی میں آپ پہن آئے, یہ جوتا تو اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے, یہ آپ کو اس وقت اچ کر رہا ہے, اس اچ کرنے کی وجہ سے مزاج میں جو سختی پیدا ہو رہی ہے اس سے بھی اس کو صاف کرنا ہے. آپ یقین فرمائیے ہم جب کسی سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں غصے کے فوراً بعد, کسی کی غلطی کے فوراً بعد, اگر اس ناراضگی کا اظہار ہم صرف 15 منٹ کے بعد کریں تو جو کچھ ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, میں نے بارہا خود بھی اس کی مشق کی اور آپ سے بھی درخواست کروں گا اس کی مشق کریں. کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار اسٹوڈنٹ وہ آپ سے کوئی بات کرے, اور یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی رشتہ داروں کی, میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, ہم کمزور لوگ ہیں کہ جب وہ میسج آتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں تو اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے, وہ اتنا آپ کے جذبات کو مجبور کرتا ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں رسپونڈ کرنے کے لیے, کہ میں اسے رسپونڈ کروں اور اسے بتاؤں. ایک ایک لفظ کے بدلے میں آپ کے پاس 10 لفظ ہوتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, میں نے کیا ہے بارہ, کہ آپ اس میسج کے جواب میں فوراً ایک اپنی کینن بھریں, توڑ بھریں, اپنے اس میں مسالہ ڈالیں اور ساری خالی کریں اس میں سے, لیکن اسے بھیجیے مت. تجربہ کر کے دیکھیں, اسے بھیجیے مت اور روک لیجئے اور
15 منٹ کے بعد دوبارہ اس میسیج کو، تو پتہ کیا شروع ہو جائے گا؟ ٹک 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 ٹک، آپ کا میسیج پیچھے جا رہا ہے. پہلے آپ کا میسیج کیا تھا؟ آگے جا رہا تھا، لائن پہ لائن چڑھ رہی تھی، ایک لائن ختم ہوتی ہے ساتھ ہی دوسری لائن آ رہی تھی. اب 15 منٹ کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ یہ میسیج پیچھے کی طرف جا رہا ہے. 15 لائنوں کی جگہ یہ، اور پھر 1.5 لائن بھی آپ سوچتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو دوبارہ ایڈٹ کر کے بھیجتے ہیں. جب آپ کو اپنے بچے پر غصہ آئے اور اس غصے میں آپ کے جذبات، آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہرٹ ہوئی ہے، آپ کی ایگو جو ہرٹ ہوئی ہے، اس سب کے نتیجے میں کاغذ لیں کلاس کے اندر کھڑے ہو کر، اور اس وقت جو منہ میں آ رہا ہے وہ لکھ لیں. لکھ لیں، 1-2 دفعہ مشق کریں، اور یہ مشق کریں گے تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہے. وہ لکھ کے رکھ لیں. آپ ٹھیک 15 منٹ کے بعد اس لفظ جو آپ نے لکھے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا یہ میرے استاد ہونے کے منصب کے شائن نشان نہیں تھے. I was not supposed to say these things. اور پھر آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے غلطی بہت بڑی تھی لیکن میں نے اس کو فوراً رسپونڈ نہیں کیا. تو یہ بھی ایک نسخ کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے جب غلطی کے اوپر دی، ٹین ایجر کی غلطی ہے تو ٹین ایجر کی غلطی جہاں ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ مجھے آج کس کس کرب سے گزرنا پڑا ہے، تو ہمارا جو بچہ ہے، ہماری جو بچی ہے، وہ تو بیچاری رولر کوسٹر کے اندر ہے اس وقت. اس کی ایج کے اعتبار سے، اس کے جو ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں بچے کے اور بچی کے، اس کے جو کلچرل چینجز ہو رہے ہیں، گھر والوں کی توقعات جو بدلتی چلی جا رہی ہیں اس سے، وہ جو پیمپرڈ تھا اب ان پیمپرڈ ہو گیا ہے، اور جو اس کو لے لے کے گھومتے تھے اب اس کو کہتے ہیں جا یہ کر لے، جا یہ کر لے، جا یہ کر لے. تو اس کو بھی تو ذہن میں رکھیں نا کہ وہ بیچارہ کس قسم کے رولر کوسٹر میں. آپ یقین فرمائیے کہ آپ کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں 8 10 15 20 100 بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں. آپ کا بجلی کا بل بہت آیا ہے اس دفعہ، یونٹس بہت زیادہ، 804 یونٹ سے میں گھر سے نکلا ہوں آج، تو 804 یونٹس تھے، تو میں نے تو زندگی میں بھی 804 یونٹس یوز نہیں کیے. وہ ایلیمنٹ بھی ہے اور ایلیمنٹس بھی ہیں، وہ سارے آپ کی پرسنالٹی کے اندر آ گئے ہیں. تو اب یہ سارا کچرا جو اکٹھا ہو گیا ہے، یہ کچرا کسی ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. اور آپ کے جو 50 ایلیمنٹس 20 ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، کبھی اس کا دل کھول کر دیکھیے، اس کے 150 ہیں، اس کے 120 ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو اس کو اس وقت جس ٹیکنیکل ایشو سے سامنا ہے، جو اس کی ایج کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، کہ وہ اپنی فزیکل باڈی کے اندر بھی چینجز سے گزر رہا ہے، اپنے اسپرچل مائنڈ کے اندر بھی چینجز سے گزر رہا ہے، اپنے اکنامک پرسپیکٹو میں بھی چینجز سے گزر رہا ہے، اپنے فائنینشیل پرسپیکٹو میں بھی چینجز سے گزر رہا ہے، اپنے فیملی کے آرڈر کے اندر بھی چینجز سے گزر رہا ہے. ان ساروں کو بھی سامنے رکھ کے اس سے معاملہ کیجیے. کنسرن کیا ہوتا ہے اس پر پھر آ جاتے ہیں. کنسرن یہ نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ہم سے شکایت کیا ہوتی ہے؟ ہم سے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ بابا ہمیں یا ٹیچر ہمیں لیسن نہیں پڑھاتا، ٹیچر ہمیں پڑھاتا نہیں، ٹیچر بہت اچھا پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن ٹیچر ہم سے کبھی یہ نہیں پوچھتا، ہم سے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہماری آنکھوں میں نہیں دیکھتا، ہمارے چہرے پہ نہیں دیکھتا، ہماری فزیکل لینگویج کو نہیں پڑھتا، باڈی لینگویج کو نہیں پڑھتا، جس سے ٹیچر کو تھوڑا سا یہ احساس ہو کہ یار اس کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 9 سال خدمت میں رہے. اب کیا کیا دیکھا اور کیا کیا ہمیں حدیث میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جو ملا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. جو آپ علیہ السلام کی اصل شخصیت ہوگی وہ تو اس حدیث سے بہت نمایاں ہوئی ہے، لیکن معاملہ اس سے بہت آگے کا ہوگا. یہ تو جب ہم انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں بیٹھیں گے اور وہاں ان کے ساتھ گپے لگائیں گے، وہاں پر بھی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہوا کریں گی، ہر آدمی کو اپنے مزاج کی چیزیں ملیں گی، تو وہاں اکیڈیمیشنز بیٹھ کے اکیڈیمک پرسپیکٹو میں باتیں کریں گے، قرآن والے قرآن پہ بات کریں گے، حدیث والے حدیث پہ، میتھمیٹکس والے میتھمیٹکس پہ کریں گے. تو وہاں انس رضی اللہ عنہ سے جب آپ ملیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یار کیا سوفسٹیکیٹڈ شخصیت تھی جس سے میں وابستہ تھا. لیکن اس کی ایک مثال ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے. اب انس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے فرد ہیں، خادم ہیں، پردے کے معاملات بھی نہیں ہیں، عمر بہت کم ہے، 9-10 سال عمر ہے، گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ مل رہے ہیں. عام آدمی تو پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اچھا جی ام سلمہ کے گھر ہیں. ام سلمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت آنے کی، آپ پردہ کرواتے ہیں. انس کیا کرتے ہیں؟ پردہ ہٹاتے کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ کے رسول آج کیا کیا کرنا ہے، اور اندر چلے جاتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر. کیا نام تھا جی؟ ابو عمیر. اس ابو عمیر نے ایک پیٹ پالا.
آج کل تو پیٹ دونوں طرح کے پالے جا رہے ہیں نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فزیکل پیٹ پالتے تھے. آج کل تو سنا ہے کہ آن لائن پیٹس بھی آ گئے ہیں کہ آپ آن لائن ان کو پالتے ہیں, گروم کرتے ہیں, اور پھر کسی دن پتہ چلتا ہے وہ آن لائن پیٹ مار گیا اور وہ بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ وہ پیٹ جس کا ورچوئل ریالٹی کے اندر کوئی آپ کو وہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اس کی, وہ بھی رو رہا ہے, کہہ رہا ہے میرا پیٹ مر گیا. تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. یہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن, یا کسی اور نے ذکر کر دیا ایسے ہی آپ علیہ السلام کے سامنے ایک دن, کہ وہ جو ابا عمیر ہے نا, ابو عمیر نام تھا اس بچے کا, اس نے جو پیٹ پالا اور یہ کوئی چھوٹا سا چڑیا کا بچہ تھا, چڑیا کا بچہ یا اس سے ملتا جلتا اس سائز کا کوئی, اس اسپیشیز کا کوئی پرندہ تھا. کسی نے آپ علیہ السلام سے ذکر کر دیا, یا حضرت انس نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ عمیر جو ابا عمیر جو ہے اس کا پیٹ مارا گیا ہے, مر گیا ہے, اڑ گیا ہے. بعض نے کہا اڑ گیا تھا, بعض نے کہا مر گیا. تو اڑ گیا تو مر ہی گیا, اڑ گیا تو ساڑھے لے تھے, مر ہی گیا نا جی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یا تو آپ خود گئے ابو عمیر کے پاس, یا ابو عمیر آپ کے سامنے آئے تو آپ نے پوچھا کہ ابو عمیر تمہارے پرندے کو کیا ہوا. یہ حدیث تو صرف یہاں تک ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ پھر پوری کہانی سنی ہو. اللہ کے رسول, میں مثال کے طور پر آج کا کوئی بچہ کیا کہتا کہ سر میں گیا تھا اتوار بازار اور وہاں ایک پنجرے والا تھا, سر وہاں پنجرے کے اندر بہت سارے تھے, اس میں سے مجھے جو سب سے اچھا لگا وہ تھوڑا سا مہنگا تھا لیکن میں نے پاپا سے کہا, انہوں نے لے دیا. پھر میں نے اس کے لیے ایک پنجرا بنایا, پھر میں اس کو یہ کھلاتا تھا, یہ پلاتا تھا, یہ کرتا تھا, اور پھر میں نے اس کا یوں خیال رکھا. اگر وہ مرا تھا تو وہ بیمار ہونا شروع ہوا, میں نے دیکھا کہ اس کی موشن کا ایشو ہے, وہ تھوڑا سا ڈیزیز سا ہوا ہے. میں نے اس کو پیناڈول جو ہے وہ پانی کے اندر ملا کر پلائی, اور میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا جنہوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں, کمپلیٹ اسٹوری فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ. اور پھر وہ مر گیا, یا میں نے ایک دن کھولا اور میں اسے پکڑنے لگا تھا, میں تو اسے اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے پکڑ رہا تھا اور اکیلے لے کے جا رہا تھا, میں نے کھڑکی کھولی اور وہ اڑ گیا اور وہ چلا گیا, اور ہائے میرا پیٹ میرا بہت اچھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یہاں ختم نہیں ہوا ہوگا. آپ نے پوری اسٹوری سنی, عمیر کیا ہوا, اچھا, پھر اوہو بہت دکھ ہوا. یعنی آپ کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کنڈولنس کے لیے گئے. یہ بچہ اڈلٹ تھا, شادی شدہ تھا, خدا نخواستہ اس کے کسی بہت عزیز کا انتقال ہو گیا تھا. ایک ٹین ایجر, ایک چھوٹا بچہ جس کا ایک چھوٹا سا پیٹ تھا, اور وہ پیٹ اڑ گیا یا مر گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی ٹائم نکال کر اس سے اس کا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں. آج کا جو نوجوان ہے اس کو ہم سے شکایت یہ ہے کہ جذبات صرف آپ کے نہیں ہیں, ایسوسیشنز اور ایفیلیشن صرف آپ کی نہیں ہے, ہماری بھی ہوتی ہے. ہماری ایسوسیشنز اور ایفیلیشنز کا یہ معاملہ ہے, اور سبحان اللہ, یعنی لپسٹک گم ہو جائے, کوئی خاص شیڈ ہے لپسٹک کا وہ ہمارا گم ہو جائے, میری کوئی پرفیوم گم ہو جائے جو مجھے بہت پسند ہو, بہت ہی برانڈڈ پرفیوم ہو, اور گم بھی کیسے ہو کہ بس اس کے اندر اب 10-12 پاک ہی رہ گئے ہوں. میں تو جو خوشبوئیں میری ختم ہو جاتی ہیں وہ بھی رکھ لیتا ہوں, اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ وہ بھی رکھ لیتا ہوں, تو سال بعد بھی بعض بات اس کو نکال کے نا ایک دو مارتا تو اس میں سے نکلتے ہوئے کہتا ہوں واہ واہ مزہ آ گیا, پھر سال بعد پھر دیکھ لیں گے شاید دوبارہ اس کے اندر چیز. تو یہ کیا ہے, آپ کے پرفیوم کی آپ سے جو ایسوسیشن ہے, آپ کی لپسٹک کی, آپ کے مسکارے کی, آپ کے جوتے کی, آپ کے موبائل کی, آپ کی کسی بھی چیز کی جو بہت عزیز ہے آپ کو, جب وہ چلی جاتی ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے 500 روپیہ, 1000 روپیہ. آپ جب اس کے بارے میں رو رہے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ چیز گم ہو گئی, کھو گئی, کوئی لے گیا, تو کہتے ہیں یار گرو اپ, تم لاکھ روپیہ کما رہے ہو, 50,000 روپیہ کما رہے ہو, اس کی قیمت 500 روپیہ, 500 روپے کی تو تھی. نہیں, مسئلہ 500 کا نہیں ہے, وہ میرے جسم کا حصہ بن گئی تھی. وہ جوتا میرے پاؤں میں ایسے آ گیا تھا کہ اب مجھے ایسے لگتا تھا میں نے جوتا پہنا ہوا ہی نہیں ہے. وہ اسکارف میرے ساتھ اس طرح مینیج ہو گیا تھا کہ اب وہ اسکارف مجھے کبھی اس اسکارف کو پہنتے ہوئے مجھے ایسے نہیں لگتا تھا کہ میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے. وہ بالکل میرے جسم کا حصہ بن گیا تھا, جیسے ہمارے بیڈ کا میٹرس ہمارا حصہ بن جاتا ہے. وہ ہم 6-7 سال جس میٹرو بھی لیتے ہوتے ہیں, جب ہم لیٹتے ہیں اس پر تو وہ آگے ہم سے ایسے ملتا ہے کہ جیسے کوئی بہت پرانا دوست مل رہا ہے کسی سے, اور ایسے لگتا ہے کہ وہ خاص طور پر جب آپ سفر سے واپس آئے
دیکھیے جب میں اپنی 500 روپے کی چیز کی اس کی قیمت کے تناظر میں نہیں دیکھتا بلکہ ایفیلیشن کے تناظر میں دیکھتا ہوں، تو یہ ٹین ایجر کا بھی جب لاس ہوتا ہے تو اس لاس کو ٹیچر کو یہ چاہیے، والدین کو یہ چاہیے کہ اس کو قیمت کے پیراڈائم میں مت تولا کریں بلکہ ایفیلیشن کے پیراڈائم میں تولا کریں، ایک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ کے پیراڈائم میں تولا کریں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اور میں نے اور آپ نے یہ بھگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں اور آپ اس سے نہیں گزرے۔ ہمارے بچپن میں جو ہمارے کھلونے تھے، آپ کی وہ گڑیاں جو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ سوتی تھی، آپ کے ساتھ جاتی تھی اور آپ اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ اچھا گڑیا بن اٹھ گئے تو میں پہلے خود نہا لوں، کپڑے بدلی کر لوں، کبھی کروں، پھر میں تمہاری بھی کبھی کرتی ہوں۔ اچھا گڑیا اب ہم ناشتے کے لیے جا رہے ہیں، چلو آج اب ناشتہ کرتے ہوں، گڑیا آپ کے ساتھ بیٹھو، کوئی دیکھے تو کہ اس کو تو مینٹل اسپتال لے جانا چاہیے۔ یہ اس بے جان چیز سے باتیں کر رہی ہے۔ اپنے لیے آپ ٹیبل چیئر لگاتے تھے، اس پہ بیٹھتے تھے، اور گڑیا کی ٹیبل چیئر بھی ساتھ، باربی ڈول کی، اور اس کی پلیٹس اور اس کا کھانا وہ بھی ساتھ رکھتے تھے۔ وی ہیو بین تھرو اٹ۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم گزرے نہیں ہیں۔ ہمارے جو ریموٹ کنٹرول گاڑیاں ہوتی تھی بچپن میں، وہ دل کرتا تھا کہ رات کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں، اور اس لیے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے کہ اللہ کرے خواب میں یہ آ جائے، اور خواب میں بھی ہم ریموٹ کنٹرول گاڑی چلا رہے ہیں۔ تکیے کے نیچے اس لیے رکھتے تھے کہ یہ تکیے کے نیچے سے ہماری خواب کے اندر آ جائے اور ہم چلائیں۔ یہ جو ایفیلیشن ہوتی ہے ٹین ایجر کی چیزوں کے ساتھ۔ اب آپ کی کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے دوسرے اسٹوڈنٹ کا پین توڑ دیا، تو اس پین کو خدارا 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے کے تناظر میں نہ تولیں۔ این ممکن ہے کہ یہ پین اس کو بہت پسند ہو اور اس کو اس کی مرضی کے سیکوینس میں لانے کے لیے 5 دن لگے ہوں اس بچے کو۔ آپ پین جب لیتے ہیں تو شروع میں وہ بھی اڑتا ہے تھوڑا سا، اور 2-4 دن 5 دن کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے، رواں ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی روانی، اس کی فلو اور اس کی ساری چیزوں کا جو پلیجر کا ایلیمنٹ تھا اس کو انجوائے کر رہا تھا۔ آپ چونکہ اس ٹین ایجر کی جگہ نہیں ہے، اس کی سینٹیمنٹل لیول پر نہیں ہے، تو وہ رو رہا ہے اور آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے، کلاس 9 کے ہو، کلاس 10 کے ہو، اور 15 روپے کے ایک پین پہ رو رہے ہو۔ آپ خود بھی تو سوچئے کہ کیا 15 روپے کے پین پہ کوئی روتا ہے؟ ایک بچہ جو 5,000، 10,000، 15,000، 20,000 روپیہ ماہانہ فیس دے رہا ہے کسی اسکول کے اندر، اور وہ 15 روپے کے پین پہ رو رہا ہے، تو کیا سائیکولوجیکلی یہ رونا بنتا ہے؟ کیا وہ 15 روپے پہ رو رہا ہے؟ وہ اس ایسوسیشن پر رو رہا ہے جو ایسوسیشن اس پین کے ساتھ تھی، اور کسی نے اس ایسوسیشن کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا، توڑ دیا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ٹین ایجر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹین ایجر کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے لاس کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اس کے لاس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی عمر سے ابھی تک بچپنا نہیں گیا۔ آپ کی عمر سے گیا ہے 500 روپے کی لپسٹک پہ آپ رو رہے ہیں، 2,000 روپے کے جوتے پہ آپ رو رہے ہیں، وہ 2 سال سے پہنا ہوا تھا۔ کوئی کہتا ہے 2 سال سے پہنا ہوا تھا اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ 2 سال سے پہنا ہوا تھا۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی کہتا ہے یار 6 سال استعمال کیے، کہتے ہیں اسی لیے تو رو رہا ہوں کہ 6 سال۔ آپ کے 6 سال بڑے اہم ہیں اور اس کی 6 دن کی ایسوسیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا ٹین ایجر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ تو نہیں کہا نا ہم 1-2 کام کرتے ہیں، ایک غلط ایک ٹھیک۔ غصے کا اظہار کرتے ہیں شروع میں غلط، اور پھر ساتھ کر کیا دیتے ہیں؟ بچہ آیا آپ کے پاس اور کہا کہ ٹیچر یہ میری چیز ٹوٹ گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا پین لے لو۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ آپ نے سوچا 15 روپے کا پین ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس کو پین دیتا ہوں، لیکن وہ آپ سے پین نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس پین کے لینے سے پہلے کا کوئی پروسیجر تھا جو آپ مس کر گئے، اور وہ کیا تھا کہ اوہو یہ تو آپ کا بڑا اچھا پین تھا، بڑا چلا، اچھا کہاں سے لیا تھا، کیسے لیا تھا، کیا ہوا تھا، پوری سٹوری سن کر ہم ایسا پین آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا تو دور کی بات، اس سے چھوٹے درجے کا پین بھی آپ کو نہیں دے سکتے۔ لیکن پلیز اگر آپ میرا یہ پین لے لیں، یہ اس کا سبسٹیٹیوٹ تو نہیں بن سکتا، کبھی بھی بدل بھی نہیں بن سکتا، چاہے جائے کہ کیا بن جائے، نیم البدل بن جائے، لیکن شاید اس سے آپ کے غم میں تھوڑی سی کمی آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے یا ابا عمیر ما فعل نغیر، ابو عمیر تمہارے پرندے نے کیا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرندہ نہیں لے کر دیا، لیکن ان کے غم میں شریک ہو گئے اور یہ احساس دلایا کہ یہ تمہارا غم نہیں تھا، یہ میرا غم تھا۔ ہمیں آج اپنے کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر جب بچے کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جب بچے کا کوئی لاس ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے لاسز سے بچے گزرتے ہیں،
اور یہ گزرنا ہے. ہمیں اس بات کو شعوری طور پر اس کا ادراک کرنا ہے. وہ جس ایج گروپ کے اندر ہیں ہم پوری کوشش کریں گے بطور والدین کے, ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ بطور اساتذہ کے کہ ان کو پیمپرڈ رکھیں, ان کو فریجائل ہونے کی وجہ سے ان کو شیلٹرڈ رکھیں, آرمڈ رکھیں. بٹ اینی تھنگ کین ہیپن انڈر دا اسکائی. اس کا بریک اپ ہو گیا ہے, اس کو کوئی اور سائیکولوجیکل مسئلہ ہو گیا ہے, تو ہو گیا ہے جو ہونا تھا. ہمارا بنیادی ارتکاز کس پر ہوتا ہے کہ ہوا کیوں. یہ ہوا کیوں کا مرحلہ نہیں ہے کہ ہم ہوا کیوں کے اوپر اب کیا کریں, فوکس کریں. ہم اس پر فوکس کریں کہ ہو گیا ہے, اب کیا کرنا ہے. اب اس کو اس گریف سے, اس سورو سے, اس مصیبت سے نکالنا ہے. اور یہ جو ایک وشیس سائیکل ہے, وشیس سرکل ہے, اس سرکل سے, اس آربٹ کے اندر سے اب اس کو ہم نے کیسے باہر نکالنا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہوا کیوں. وہ اور اندر ٹلٹ ہوتا ہے. پہلے وہ 1000 کلومیٹر کے ریڈیس سے گزر رہا تھا اس چیز سے, ہمارے کہنے سے وہ 999 پہ آتا ہے. ہم کہے جا رہے ہیں اور ہمارا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اس ریڈیس سے باہر آئے, وہ اور اندر جا رہا ہے. ہمارے کہتے کہتے پتہ چلا کہ وہ تو 200 میٹر کے ریڈیس پہ رہ گیا. تو ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے بطور استاد؟ ناکام ہو گئے. کیوں ناکام ہوئے؟ ہماری عزت ہے. میرا شاگرد اور یہ کر گیا. بھائی آپ کے شاگرد کا کیا مطلب ہے؟ انسان ہے اور انسان سے سب کچھ ہوتا ہے. یعنی اس میں بھی سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی خیرخواہی مقصود نہیں ہوتی. جب اس سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, کوئی بہت بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے ٹین سے, ہوتے ہیں, ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر اللہ میاں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے انسان پیدا کیا ہے؟ پھر اس میں اور فرشتے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ الگ مخلوق ہے, اس کے الگ کریکٹرسٹکس ہیں, فرشتوں کے الگ کریکٹرسٹکس ہیں. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو ہم ایورٹ کر سکیں, اس کو ہم بچا سکیں. لیکن جب ہو جائے تو اس ہو جانے کے بعد پھر یہ سمجھے کہ آپ کے ساتھ ہو گیا. یہ ٹریجڈی اس بچے یا بچی کے ساتھ نہیں ہوئی, اس ٹینیجر کے ساتھ یہ ٹریجڈی نہیں ہوئی. اکرم چودھری صاحب, ان کا نام میں بار بار لیتا ہوں, جو سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. ہمیں ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالقدوس سہیل نے بتایا, جو آج کل اسلامک بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز کے ذمہ دار ہیں. ان کے ساتھ ہم نے بہت سفر کیا, امریکہ میں بھی سفر کیا, پاکستان بھر میں بھی بہت سفر کیا. بہت اچھا تعلق ہے محبت کا. تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ اکرم چودھری صاحب جب ہمیں پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ کے بندو, تمہیں پتہ ہے کہ جب کوئی بچہ یا بچی اپنے استاد کو یا استانی کو سر یا میڈم کہتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کہا سر ہمیں نہیں پتا. کہا بیٹا, جب وہ بچہ یا بچی آپ کو سر یا میڈم کہتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم میرے باپ ہو یا تم میری ماں ہو. تم کیا ہو؟ میرے باپ ہو یا میری ماں ہو. اور پھر ہمارے بچے اور ہماری بچیاں خدا نخواستہ جب کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, تو بڑی ہو چھوٹی ہو, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, تو اس وقت ہماری گفتگو کے اگرچہ ایک فیز ایسا آتا ہے 1/3 آف دا کنورزیشن جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا کیوں, لیکن وہ برائے ہوا کیوں نہیں ہوتا, بلکہ وہ برائے اس لیے ہوتا ہے کہ اس ہوا کیوں کو سمجھ کے اس کو اس سے نکالوں کیسے. لیکن ہمارا جو ٹینیجر ہوتا ہے کلاس کے اندر, اس کے ساتھ جو ہماری گفتگو اور کنورزیشن ہوتی ہے وہ 100% کس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے؟ ہوا کیوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اس لیے کہ یہاں آپ استاد بنے ہوئے ہیں اور باپ اور ماں نہیں بنے ہوئے, اور بطور استاد کے آپ کی تربیت کے اوپر سوال آ گیا. آپ کو اس کی خیرخواہی کی قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ اس کی خیرخواہی کرنی ہے. آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے کہ ہمارا شاگرد, ہم نے ایتھکس پڑھائے تھے, ہم نے مورالٹی پڑھائی تھی اور یہ مورالٹی کے خلاف چلا گیا, لہٰذا یہ میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے. آپ اس کو اسکالڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی عزت نفس کے اوپر جو کچوکے لگے ہوئے ہیں اس کی تسکین کے لیے. ایسے نہیں. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بچہ کس کیفیت میں ہے, اس کیفیت کا ادراک کرنا ہوگا, اور ادراک کرنے کے بعد ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, لوگ بیٹھے ہوئے تھے راستے میں, بالکل پبلک پلیس پہ, طرقات کہتے ہیں اس کو عربی. آپ نے فرمایا کہ یار یہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو, یہ چوراہوں پہ چوکوں پہ نہ بیٹھا کرو. صحابہ بھی کمال لوگ تھے کہ اللہ کے رسول ہماری پوزیشن ایسی ہے, گرمی میں رہتے ہیں, گرمی ہوتی ہے تو شام کو ذرا کسی چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں, چوپال پہ بیٹھ جاتے ہیں. کہا اللہ کے رسول ما لنا من بطن, یہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا, ہمیں یہ ضروری ہے. اللہ کے رسول مجبوری ہے, گرمی ہوتی ہے اور ایشوز ہوتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں, اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کنیکٹیوٹی کا. اور آپ نے فرمایا کہ اچھا
اگر یہ بیٹھنا اتنا ہی ضروری ہے تو پھر ایسے کیا کرو، راستے کا حق ادا کیا کرو. کیا کیا کرو؟ راستے کا حق. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، ہر بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے حق کی بات کرتے ہیں. یعنی اس سوسائٹی کے اندر حقوق کی بات کرنا، اس سوسائٹی کے لوگوں نے تو ہمیشہ حق چھیننا سیکھا تھا، حق دینا نہیں سیکھا تھا. تو وہاں دوسروں کو حق دینے کی بات کرنا، قرآن بھی کہہ رہا ہے دوسروں کو حق دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى. اپنے والدین کو دو، بھائیوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اپنے پڑوسیوں کو دو، اپنا قرابت دار پڑوسی اس کو بھی دو، وہ پڑوسی جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، وہ پڑوسی جو لائف ٹائم پڑوسی ہے اس کو بھی دو، جو تھوڑی دیر کے لیے ہے، والجار الجنب والصاحب بالجنب، جو آفس کے اندر آپ کا پڑوسی ہے اس کو بھی دو، جو اتفاقاً آپ کا پڑوسی بن گیا ہے، کسی کانفرنس سیمینار میں گئے تھے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، جہاز میں بیٹھے تھے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، گاڑی میں بیٹھے تھے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، جو آپ کا پڑوسی ہے اس کو دو. تو اسلام کا تو بنیادی فلسفہ کس پہ چل رہا ہے؟ دو 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 دو، حق دو، وقت دو، توجہ دو، کنسرن دو، دیتے ہی چلے جاؤ. کیوں؟ انما نقاسم اللہ ہوتی، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں، تم بھی تقسیم کرو اور اللہ دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ان راستوں پر بیٹھنا ہے تو ان کا حق ادا کرو. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ راستوں کے بھی حق نکل آئے. پہلے تو بندوں کے حق نکلتے تھے، پھر اللہ کے رسول نے ایک دفعہ بتایا کہ جانوروں کے بھی حق ہوتے ہیں، پھر ایک دفعہ بتایا یہ جو اسٹریم ہے جو فلو کر رہی ہے، جو چشمہ بہ رہا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ اگر اس سے پینا ہے تو اتنا پیو جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، چلتے ہوئے بہتے ہوئے چشمے کو بھی ضائع نہ کرو. تو ان کا تو سنا تھا کہ حق ہے، اس پر بھی حیرت ہوئی تھی. آج پتہ چلا کہ راستوں کی بھی کیا نکل آئے ہیں، انجمن تحفظ راستان، کہ راستوں نے مل کے ایک اپنا صدر بنایا اور اس صدر کا کو جو ہے نا وہ سارے راستوں کا صدر ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں انجمن تحفظ راستان کا صدر ہوں اور یہ میرے حقوق ہیں. آپ نے بہت سارے حقوق بیان فرمائے. آپ نے فرمایا راستہ دے دیا کرو، لوگوں کی رہنمائی کر دیا کرو، کوئی آدمی اپنے وزن سے بوجھل ہے تو اس کا وزن اٹھا لیا کرو. ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت فرمائی اور وہ میری کلاس روم کے لیے ہے. آپ نے فرمایا کہ غض البصر کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ غض البصر. یہ قرآنی تعبیر ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو راستوں میں بیٹھ کر. کیا کر لیا کرو؟ نگاہوں کو جھکا لیا. یہ آخری حصہ چل رہا ہے گفتگو کا. میں یہ بات بیان کروں گا، اپنے استاد صاحب نے اس پر کیسے عمل کیا یہ بیان کروں گا اور ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. میں نے کہا خوشخبری سنا دوں 15 منٹ پہلے. جی تو نگاہوں کو جھکا کر رکھا کرو. ہم نے اس کا معنی یہ سمجھا کہ آپ راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپوزٹ سیکس سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو دیکھنے کی جو شرعی حدود ہیں ان تک تو دیکھ لیا کرو، اور اس کے بعد ان کو اسٹیئر کرنا اور ان کو دیکھتے چلے جانا، یہ غض البصر ہے. یہ غض البصر کا ایک بہت چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. جب آپ کسی مرکزی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کینوس بڑا وسیع ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ لیٹ سپوز 0 پوائنٹ جہاں ہے وہ گول دائرہ سا جو بنا ہوا ہے جہاں سے گاڑیاں ادھر سے شاں شاں کر کے گزر رہی ہیں، آپ کو کسی نے وہاں ایک ٹاور بنا دیا اور اس ٹاور کے اوپر بٹھا دیا، تو جو آپ کا پرسپیکٹو ہوگا اس وقت وہ باقی گاڑیوں میں بیٹھ کے گزرنے والوں کا ہوگا. ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ اوپر دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، دائیں دیکھتے ہیں تو ایک لمیٹڈ سا ویژن ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو لمیٹڈ سا ویژن ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو حتیٰ کہ آگے بھی کیا ہے، ایک لمیٹڈ سا ویژن ہے. لیکن وہ جو اوپر ٹاور پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو سارے اسلام آباد کو روٹیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، موومنٹ دیکھ رہا ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے. جب آپ کسی مرکزی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا کینوس بڑا وسیع ہو جاتا ہے. آپ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں خود آ کے آپ کو دکھ رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض اوقات آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات چیزیں کیا ہوتی ہیں، آپ بعض اوقات کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ گیمز کی ویڈیو یا کوئی، تو اس کے اندر جب چیزیں بہت موومنٹ میں چلنا شروع ہوتی ہیں تو آپ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آ کے آپ سے لگ رہی ہوتی ہیں اندر سے چیزیں. ایسے لگتا ہے کہ آپ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ آ کے آپ کو کیا کر رہی ہیں، دکھا رہی ہیں. آپ نے یہ بات سمجھائی کہ ہر بات کو نوٹس کرنا، رسپونڈ کرنا، اس کو گھر تک پہنچا کر آنا، یہ ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا. کچھ جگہ پر چیزوں کو ان اٹینڈڈ بھی جانے دیا کرو، چشم پوشی بھی کر لیا کرو. کس کو کیا کہتے ہیں عربی فارسی میں؟ چشم اوور لک. اوور لک. آپ چوک پہ بیٹھے ہیں، ایک لڑکا گلی سے نکلا، میں مثال پہلے چوک پہ دوں گا پھر کلاس میں لے کر آؤں گا، میں نے کہا چوک سے کلاس میں جاتے ہیں تاکہ زیادہ سمجھ سکیں. آپ چوک پہ بیٹھے ہیں، ایک لڑکا نکلا بائک پہ
اور نکلتے ہوئے اس نے اپنے ایک ایج فیلو کو دیکھا اور اس سے بہت نامناسب بات کی. لیکن جیسے ہی آپ پر اس کی نظر پڑی تو آپ نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا اور موٹر سائیکل بھی ڈولتے دیکھی. پتہ چلا کہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور یہ سن رہا ہے اور ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن جو ہی آپ پر نظر پڑی تو اس نے کہا اٹھ توڑی ہے، اوئے مارے گئے جی، مارے گئے. یہ موقع کس کا ہے؟ اوئے ذرا گل سن، تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی، آج کل کے ماں تیرے گھر تیا پہنا کوئی نہیں. یہ موقع نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے چہرے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ ہے اور میں ہوں اور ہماری فرینکنس سے خاص سطح کی ہے، اور اس فرینکنس میں نے اس سے یہ بات کر دی، اگرچہ ڈسکریٹ ہے تھوڑی سی بات، لیکن اگر یہ موجود ہوتا تو میں کبھی بھی اس کے چہرے سے جب پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ فرض کیے بیٹھے تھے کہ آپ موجود نہیں ہیں اور اس نے یہ بات کر دی، تو اب اس کو اس کا احساس دلانا. تمہیں پتہ نہیں ہے، میری بال دیکھو، میری داڑھی دیکھو. اندھا ہے اسے آپ کے بال اور داڑھی نظر نہیں آ رہے. آپ اندھے ہیں کہ آپ نے آپ پر نظر پڑنے کے بعد اس کے اندر جو فزیکلی ایک چینج آیا تھا شرمندگی اور ندامت کا، اس کو نہیں جج کیا. اب آپ کا جناب لیکچر شروع ہو گیا کہ تم لڑکے ہو ہی ایسے، تم لڑکیاں ہو ہی ایسی. تم مثال کے طور پر کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر کہہ دیتا ہوں، ہوتا رہتا ہے یونیورسٹیز کے اندر، سب کچھ چلتا ہے، ہر چیز چل رہی تو چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلنا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. کہ وہ ٹیچر بعض کا کلاس روم کے اندر داخل ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو پتہ چلا کہ اس دن تو تھریڈنگ چل رہی ہے کلاس کی، کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے دھاگا منہ میں ڈالا ہوا ہے، وہ جو آپ کا تھریڈنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ تھریڈنگ کر رہی ہے اور ہوتی ہے. یعنی شروع بھی یونیورسٹی کے اندر رہنے والے لمبا لمبا عرصہ رہتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، تو ٹھیک ہے تم میری تھریڈنگ کر دو، میں تمہاری تھریڈنگ کر دیتی ہوں، تمہارا بھی خرچہ بچ جائے گا، میرا بھی خرچہ. لیکن یہ سارا پروسیس جب وہ انیشیٹ کر رہے تھے اسٹوڈنٹس، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہے اور میں ہوں یا ہم ہیں. اور ہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے تکلف لوگ. اور آپ کا دیکھیے دو باتیں ہیں اخلاقی طور پر، یا تو وہ آپ کا وقت تھا اور آپ اپنے وقت میں داخل ہوئے، یا وہ آپ کا وقت بھی نہیں تھا اور آپ اچانک داخل ہوئے. اگر آپ اپنے وقت میں بھی داخل ہوئے ہیں تو تب بھی اخلاق کا تقاضا یہ ہے. کسی استاد کے لیے میں آپ کو سچ عرض کروں، استاد کی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کلاس کے اندر آئے تو نگاہیں جھکاتا ہوا کلاس کے اندر داخل ہو، اپنے روسٹرم تک، اپنے ڈیسک تک، تاکہ یہ جو نیچرل چیزیں چل رہی ہیں، کھیل تماشا چل رہا ہے، تھریٹنگ چل رہی ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، مذاق چل رہا ہے، کچھ بھی چل رہا ہے، کرکٹ چل رہی ہوتی ہے بعض اوقات کلاس کے اندر، ٹیسٹ چل رہی ہوتی ہے کلاس کے اندر، ہم اپنی فطرت کے اعتبار سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم تو کلاس کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف ایسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. جب تمہیں اللہ نے مرکزی جگہ پر بٹھا دیا ہے تو اس مرکزی جگہ چوراہے پہ بیٹھے ہو نا، یہ آپ کی کلاس آپ کا کیا ہے؟ چوراہا ہے، مرکزی جگہ ہے. اس کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں کس کا خیال رکھنا ہے؟ لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ بی. وہ تھریٹنگ ہو رہی تھی، چیس کھیل رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے، وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یو آر ناٹ پریزنٹ. آپ کے سامنے ان کو جرات بھی نہیں ہو سکتی، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے سامنے نہیں. آپ کیا کر لیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میرا ادب اتنا ہونا چاہیے کہ میری موجودگی میں بھی ہو اور میری غیر موجودگی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اتنا ادب نہیں کروایا. اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو ان کے نیچرل ایلیمنٹ سے نکال دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کلاس کے اندر جب آپ داخل ہوں تو کلاس کا حلیہ ہی بدلا ہو، پتہ چلے کہ یہ تو پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے. سر ذرا آپ تشریف رکھیں، ہم ذرا کرسیاں سیٹ کر لیں کیونکہ ہم نے تو ادھر کرکٹ کھیل رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ راستے پہ بیٹھا ہوا شخص، اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو نہیں نظر آنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ریپینٹنس بھی آ رہی ہوتی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، نوجوانوں سے غلطیاں ہوں گی نا جی، میرے سے ہوں گی، آپ سے ہوں گی، بوڑھوں سے. اور ہم نے جو کچھ کر لیا کر لیا. یعنی ہم آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے صحابہ کو کہا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. ایک جگہ سمجھایا کہ یوں یوں کیا کرو، اللہ کے بندو ان کے ساتھ ایسے ڈیل کیا کرو. صحابہ کو سمجھایا اور پھر یہ سمجھایا کہ کوئی احسان نہیں کر رہے تم یوں ہی تھے جیسے یہ ہیں آج. کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے، یو ہیو آلسو بین لائک دس، یو ہیو بین لائک دس، یو ہیو بین لائک دیم بیفور. فمن اللہ علیکم،
اللہ had blessed you, اللہ had granted you something and you were blessed. یہ کیا ہے؟ یہ میں جب بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا چوک ہے، اس میں اب غض بصر چلے گا. اس میں اس ٹینیجر سے کوتاہیاں ہوں گی، کبھی کوئی بات کرے گا، اس کے 10 جملوں میں سے ایک جملہ ڈسکریٹ ہوگا. ہر بات کو سننا اور ہر بات پہ رسپونڈ کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 2 لیکچر اس پر گزرے کہ رسپونڈ کرنا ہے، اور رسپونڈ کرتے ہوئے کتنا رسپونڈ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو خالص کیسے کرنا ہے، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی نہیں بھی رسپونڈ کرنا ہوتا. تو سردار صاحب کے بارے میں لطیفے بنے ہوتے ہیں. لطیفے ہر قوم کے بارے میں بنتے ہیں. جس طبقے کا لطیفہ بنانے والا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بنا لیتا ہے. سردار ہمارے بارے میں بناتے ہوں گے، ہم سرداروں کے بارے میں بنا رہے ہیں. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک سردار صاحب تھے جو ان کے گھر میں گئے، بڑا سا مینشن تھا، فارم ہاؤس تھا. سردار صاحب لے کے گئے تو ایک سوئمنگ پول زبردست، اسٹیٹ آف دا آرٹ، ٹیمپریچر کنٹرول. کہا سردار صاحب یہ کیا ہے؟ سوئمنگ پول ہے گا. ہے کس لیے؟ ٹھنڈے پانی میں نہانا ہوتا نا جلے تو ادھر نہائی دا. پہلا سوئمنگ پول ہے ٹھنڈے پانی والا. تھوڑی دیر آگے گئے تو ایک اور سوئمنگ پول کا. سردار جی ایک ہی ہے گا. ابھی سوئمنگ پول ہے گا ایک ہی. گرم پانی رہے گا، کبھی گرم پانی میں بھی نہانا ہوتا. آپ سمجھ تو رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہے اور ادھر ٹھنڈے والا الگ بنا لیا. اور حالانکہ یہ صرف نوزل کے بدلنے سے کیا ہو سکتا تھا. وہ بڑا پریشان. اس نے کہا چلو کوئی نہیں، اتنا ایک تو لیوریج ہم دے سکتے ہیں سردار صاحب کو کہ 2 پولز بنائے، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم. آگے گئے تو ایک اور پول تھا اور اس کے اندر پانی ہی نہیں تھا، نہ ٹھنڈا نہ گرم. تو اس نے کہا سردار جی ایک ہی ہے گا. کہتے بندے نے کدے نہیں بھی نہانا ہوتا، بندے نے کدے نہانا ہوتا ٹھنڈے نال، کدے گرم نال، تو کدے نہیں بھی نہانا ہوتا. تو کبھی بات نہیں بھی کی جاتی. جہاں یہ ضروری ہے نا کہ wise man once said، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے a wise man once did not say anything. یہ بھی سیکھیے. آپ کو اگر خدا نخواستہ اللہ نے استاد بنا ہی دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ بولیں. آپ ہر جگہ بولیں. اس استادی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہ پر نہ بھی بولا جائے. 2 واقعات آپ کو عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نہ بولنا بھی مفید ہوتا ہے بعض اوقات، اور اس نہ بولنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے بولنے سے. خاص طور پر کلاس روم انوائرمنٹ میں ہم نے اپنے استادوں سے 2 چیزیں سیکھی بڑی عجیب و غریب، اور دونوں ہی کمال کی تھی. ایک مدرسے کی ہے اور ایک دوسری بھی مدرسے کی ہے جب میں حفظ کر رہا تھا. تو میری انفارمیشن میں اگر کوئی خوبی ہے، کوئی خیر ہے، تو مدرسے کی برکت ہے ساری کی ساری. میں حفظ میں مدرسے میں پڑھتا رہا، پھر درس نظامی مدرسے میں کیا. تو کوئی بھی خوبی اگر ہے تو وہ صرف مدرسے اور اساتذہ کی برکت، اور میں اپنی ساری خامیوں کا خود ذمہ دار ہوں. میرے اساتذہ کا اس میں کوئی عمل نہیں. تو ہم حفظ کر رہے تھے. تو حفظ جب کر رہے تھے تو عمر تھی 9 سال 10 سال، 93-94 کی بات ہے. I was just 8-9 years old. جہلم میں مدرسہ تھا ہمارا حفظ کا. ہمارے استاد اللہ ولی کے رحمت فرمائے بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے. یعنی میری نالائکیوں کو دیکھ کر آپ ان کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور انڈرسٹوڈ یہ تھا کہ یہاں اس وقت کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا. 8-9 سال کا بچہ، کیا اس کا لیول ہوگا. میں نے ایک بہت ہی نامناسب بات کی اپنے ایک کلاس فیلو سے جو حفظ کا تھا، جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، واٹس ایور بات جو تھی. لیکن پتہ اس وقت چلا جب میری اچانک ایسے نظر پڑی اور وہاں ایک واش روم تھا جس کا دروازہ چھوٹا تھا اور استاد صاحب بلند ہوئے. اینڈ اٹ واز 1000% شور کہ انہوں نے میری بات سنی. کچھ چشمہ نہیں بہ رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو آواز نہیں آ رہی تھی. ہائے ہائے ہائے. آپ ذرا کیپ یور سیلف ان مائی شوز. 9 سال کا بچہ انتہائی بری بات کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ. اور استاد مسلح مربی جو قرآن سکھا رہا ہے، جو اتنی تربیت کرتے تھے، ذرا سی بات پہ تربیت کرتے تھے، ذرا سی بات پہ ڈانٹتے تھے. تو اس دن میں نے کہا کہ میاں دریائے جہلم چڑھا ہوا، دریائے جہلم کا کنارہ تھا. حضور آج تو آپ کو تدفین بھی شاید نصیب نہ ہو. آپ کا جسد اطہر جو ہے نا وہ دریا کی لہروں پر ہی بہے گا آج. اور کہیں جا کے آگے جو ہے نا وہ کسی نہر شہر سے سرائیں کھاریاں شاریاں کے بعد جو نہر جا رہی ہے نا، ادھر سے آپ کا جسد خاکی ملے گا اور پھر آپ کی تقریب جو ہے نا وہ برپا کی جائے گی تدفین کی. خدا کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ کیفیت اور ہونی چاہیے نا.
یعنی آپ نے ایک چول مار دی اور بہت بڑے لیول کی چول بھی، اور چولوں میں بھی چول لیول کی چول، کہ آدمی چول بھی مارے اور وہ چول بھی چولوں میں کس لیول کی ہو، چول لیول کی چول ہو، تو وہ مار دی اور آپ کی ہائے ہائے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا آدمی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جان نہیں رہتی، ایسا لگتا ہے جس نے خون نکال دی اور ادھر ہی کھڑا ہو گیا، اور بندہ کہتا ہے یا اللہ زمین پھٹے میں اندر چلا جاؤں، کم از کم ان کو دیکھوں. استاد صاحب نے ایسے دیکھا اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. مجھے دیکھا اور واش روم سے وہ باہر نکل رہے اور مجھے دیکھا اور دیکھ کر نہ بات کی، نہ مسکرائے، نہ کوئی کچھ نہیں کیا استاد صاحب نے. آپ یقین مانیے استاد صاحب باہر نکلے اور وہاں سے ایسے چلے گئے جیسے میری وہاں کوئی فزیکل پریزنس ہی نہیں تھی. سبحان اللہ. مجھے یہ بات ہی کبھی سمجھ نہیں آئی. کچھ دن تو ہم قرآن کریم پڑھنے کی کرامت سمجھتے رہے کہ ہم نے یہ بری بات کی اور اللہ میاں نے ہمیں غائب کر دیے، استاد اندھے ہو گئے. ہم نے کہا ہمارا استاد ہی اندھا ہو گیا تھا ہمیں دیکھ کر. کچھ زمانہ تو ہمارا اس خوشی میں گزرا کہ ہم اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنے لگ پڑے کہ چونکہ ہم قرآن کے حافظ بن رہے تھے تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو اپنے خاص بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ ان کی ہم حفاظت کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں استاد سے اللہ نے ہمیں بچا لیا. ہم غائب ہو گئے ایسے کہ جیسے یار اللہ نے استاد کو اندھا کر دیا، انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں. اور زمانہ گزر گیا اور جب یہ حدیث پڑھی تو یاد آیا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ منصب مرتبہ دے دے تو پھر غض البصر کا بھی سلیقہ پیدا کیا. استاد ایسے کیوں استاد ہیں ہمارے. انہوں نے دیکھا کہ علی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب اگر اس سے یہ بھی کہا نا علی تو یہ مر جائے گا، اس کی جان نکل جانی ہے. اور میں ہماری ان کو دیکھ کے جان نکل جاتی تھی، کہنا تو دور کی بات. تو اس دن تو بالکل ہی یعنی آپ یوں سمجھے کہ وہ علی کہتے تو یہاں سے نکلتی، یہاں سے وہ پاؤں سے کٹھی ہو کے کہاں پہنچی ہوئی تھی. وہ علی کہتے تو صرف علی نہ ہوتا، وہ کے ساتھ یوں اور علی صاحب نیچے. چپ کر کے ہمارے پاس سے گزر گئے. زمانے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ٹین ایج میں ہے، 9 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، پورا دن ہم ایک سسٹم میں جکڑ کے رکھتے ہیں اس کو، اور قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے. تو کچھ اپنی پرسنل لائف، پرائیویٹ لائف بھی تو اس کی ہے نا، اور اپنے دوست سے بات کی ہے، ٹھیک ہے اموڈسٹ بات کی ہے، لیکن کوئی نہیں عام طور پر ایسے بات نہیں کرتا. آج اس کے منہ سے ہم نے پہلے کبھی اس کو ایسے بات کرتے دیکھا نہیں ہے، ایسے چھپ کر کے گزر گئے. آج سمجھ میں آیا کہ انہوں نے غض البصر کی وہ جو فلسفی ہے کہ گزر جاؤ، والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. ہم نے اس کا معنی یہ سمجھا تھا کہ کھیل تماشا ڈول اور اس طرح کی چیزیں، غیر اخلاقی قسم کی کوئی چیز چل رہی ہو، بہت ہی زیادہ حیا باختہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو مروا کراما، دے پاس ود ڈگنیٹی اینڈ آنر اینڈ موڈیسٹی. اس کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے بچے بچیاں ہر وقت ہی ان کے اوپر مت چڑھے رہا کریں. کبھی کبھار اگر وہ کوئی لغو بات کر دیں، اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ اس لغو بات کے پاس سے گزریں تو بڑے ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ گزر جائیں. بعض اوقات نہ بولنا. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ تو ہو گیا، ہمیں اپنی کرامت بھی یاد آئی، لیکن جب تک ہم فارغ نہیں ہو گئے میں یہی خیال آتا رہا کہ استاد اس لیے اس پر سزا نہیں دے رہے کہ کسی دن کئی سزائیں اکٹھی ہوں گی نا تو وہ پھینٹا جب لگے گا تو اس میں کہیں گے کہ یہ پھینٹے کا جو پورشن ہے نا یہ اس بات کا ہے. دل دہلتا رہا. اور آپ یقین کیجئے میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ میں ان سے بہت ملتا رہا. فارغ ہو کے جب پاکستان دوبارہ آئے مدرسے میں بہت خوش ہوتے تھے کہ ہمارا ہاتھ کا لگایا ہوا پودا، بڑے خوش، اتنے ایسے خوش ہوتے تھے. مجھے اور آپ کو ایسے خوش ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹ پہ. یار وہ ایسے خوش ہوتے تھے کہ تم کام کر رہے ہو اتنا کر رہے ہو، میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں، اتنا فخر کرتا ہوں کہ آدمی کو یہ لگتا تھا کہ یار میں ان کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہوں کہیں پہ، کہ انہوں نے میرے ماں باپ کے حوالے کر دیا تھا جو مجھے دبئی لے گئے اور پھر واپس لے لیے، اور اب مجھے اتنا خوش ہوتے تھے. لیکن عمر کے جب تک ان کا انتقال ہی ہو گیا، جب میں ان کی مجلس میں جاتا تھا مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ آج کہیں یہ نہ کہیں کہ ایک دفعہ یاد ہو تم نے یہ بات کی تھی. تو آپ بتائیے اس وقت کہنا زیادہ مؤثر تھا یا نہ کہنے کا اثر ان کی. یعنی میں جنازے میں شریک ہوا تو قبر میں اتار رہا تھا تو مجھے اپنی یہ بات یاد تھی، یعنی اللہ میاں کو پلیڈ کر رہا تھا کہ کتنا بڑا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. تو لوگ پلیڈ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اس نے قرآن کی خدمت کی. ہم نے موٹا سا اندازہ لگایا کہ ہم 1000 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ان سے قرآن حفظ کیا ہے. 1000 اسٹوڈنٹس ہیں، مور ہے لیس نہیں ہے.
جنہوں نے قرآن یوز کیا. تو جب لوگ ان کو قبر میں رکھ رہے تھے تو لوگ پلیڈ کر رہے تھے اور میں اللہ میاں کے سامنے رو رہا تھا اور پلیڈ کر رہا تھا, اور ابوبکر جو ان کا بیٹا اس کے گلے سے لگ کے رو کر یہ کہہ رہا تھا تیرا باپ نہیں مرا, میرا باپ مر گیا. خدا کی قسم میں رو بھی رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابوبکر ہم دونوں یتیم ہوئے ہیں, تو یتیم ہوا اور میں بھی یتیم ہوا. ایسا باپ کوئی کہاں سے لائے گا جو بیٹے سے اتنی سخت بات سن کر بھی ایسے نظر انداز کر دے اس کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے کہ بالکل پاس سے گزر جائے اور کرے, اور پھر عمر بعد نہ جتلائے کہ بیٹے تم نے میرے سامنے بطور والد کی اتنی سخت بات کیوں کی تھی. تو میں ان کو قبر میں جب اتار رہا تھا تو میں اللہ میں سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ انہوں نے قرآن کی بھی بڑی خدمت کی ہوگی, لیکن یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کا بڑا خیال رکھتے تھے, لوگوں کے جذبات کا بڑا خیال, لوگوں کی عزت نفس کو اس شخص نے کبھی مجبور نہیں کیا تھا. یہ آپ کے بندوں کے ساتھ بڑا ہی شفیق رہا, آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے, آپ بھی شفقت ہوگی. اور آخری بات جس پر بات ختم کر رہا ہوں, ہمارے شیخ اور استاد, ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ ہم نے حدیث کی جو آخری کتاب ہے صحیح بخاری وہ ان سے پڑھی, اور وہ اسپرچول آرڈر میں میرے شیخ ہیں, چشتیہ سلسلے میں میرے شیخ ہیں, میں ان کو فالو کرتا ہوں, ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, اعتکاف میں جاتا ہوں. لیکن میری خوش قسمتی دیکھیے کہ ہم نے مدرسے کا جو دوسرا سال ہے اس کے اندر بھی ان سے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی. تو گویا جس آدمی کو آپ نے بڑے ہوتے دیکھا ہے ایز اے شیخ, ایز اے حدیث کا استاد, اس سے آپ نے 17 سال کی عمر میں بھی اس کو دیکھا ہے کہ وہ 17 سال کی عمر کے لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا تھا, اور وہ 23 سال کی عمر کے اندر ڈگنیفائڈ علماء بننے والے جن کو ایک سال میں 37,000 حدیثیں پڑھانی ہیں, ان کو اپنی بخاری کی سند دینی ہے ود آل دا رسپانسبلٹی اٹ ہیز, اس حالت میں بھی دیکھا. ہمیں شروع میں سمجھ نہیں, ہم مذاق اڑاتے تھے اپنے شیخ کا, مفتی محمد طیب ان کا نام ہے حفظہ اللہ, ہم ان کا مذاق ہی اڑاتے تھے اور نقلیں اتارتے تھے ان کی کہ یار یہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے, ان کے ہاتھ میں ایک لمبی سی تسبیح تقریباً اسی سائز کی تسبیح ہوتی تھی, اور وہ کلاس میں داخل ہوتے تھے تو کندھے پہ رومال ہوتا تھا, اور ایسے ہماری لمبی سی کلاس ہوتی تھی, فیصلہ میں گرمی بہت ہوتی ہے اور گرمی کا زمانہ ہوتا تھا, کولر بھی چل رہے ہوتے تھے پنکھے بھی, لیکن قرار نہیں آتا تھا کسی بھی طرح. اور ہم ان کی کلاس ہوتی بھی زور کے بعد تھی, تھکے ہارے لیٹے ہوئے ہیں, اور مدرسے میں نیچے فرشیں نشستیں ہوتی ہیں, کوئی لیٹا ہوا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی گپے لگا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. استاد صاحب وہاں سے داخل ہوتے تھے اور آپ یقین کیجیے ایسے داخل ہوتے, یعنی کہ کلاس سے داخل ہوئے اور وہ درمیان کے اندر ہوتی تھی ٹیسٹ ہوتا تھا, میں بالکل سامنے بیٹھتا, ایسے داخل ہوتے تھے, کندھے پہ رومال ہے اور ایسے, اور اتنے آہستہ اتنے آہستہ اتنے آہستہ کہ ایز اف ان کو کوئی بیماری ہے کہ وہ جوڑوں میں درد اور چل نہیں سکتے. آہستہ 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 آ کے پھر اپنے ڈیسک تک پہنچتے تھے, اور ڈیسک تک پہنچ کے بھی کلاس میں کسی کو نہیں دیکھتے تھے. کمال دیکھے آپ ان کا. اور بیٹھ جاتے تھے, اور بیٹھنے کے بعد رجسٹر کھولنا, اپنی تصویر پوری کرنی اور پوری کر کے اسے جیب میں ڈالنا, اور پھر ایسے ایک دم اوپر دیکھنا اور ایسے ظاہر کرنا کہ ایز اف میں تو پریزنٹ ہی نہیں تھا یہاں پر, میں تو اپنے ذکر میں مصروف تھا, اور پھر دیکھنا السلام علیکم. اور ہم نے دل میں سوچنا کہ یار پہلی دفعہ جب انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تو ہم نے کہا بچ گئے, اور دوسری دفعہ جب کیا تو ہماری حالت یہ ہوگی کہ وہ ان کے آنے سے لے کر یہاں پہنچے تک ہم بڑے آرام سے اٹھتے تھے, آرام سے ٹوپی پہنی, ٹوپی اتری ہوئی ہے, اپنے کپڑے ایڈجسٹ کیے بیٹھے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیح کرنے کے شوقین تھے اور ان کو تسبیح کے لیے اور کوئی وقت نہیں ملتا تھا, بڑے ذاکر شاغل آدمی. اس تسبیح کو انہوں نے ہماری سوشل سپیس کا بہانہ بنا رکھا تھا کہ چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس 40 منٹ ہیں, 45 منٹ ہے, اور پورا سال یہ 40-45 منٹ, میں ناکام استاد ہوں اگر روزانہ 40-45 منٹ ان کو پڑھا کر بھی مجھے اس بات کی ضرورت ہو کہ میں ان پہ چھاپے ماروں. لہٰذا وہ خاموشی سے آتے تھے. ہم بڑا عرصہ یہ سمجھتے رہے, پھر جب اللہ نے ہمیں استاد بنایا تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں, یہ بات سیکھنے کی ہے کہ جب آپ اپنی کلاس روم میں آئیں تو کبھی کبھار تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز سامنے آ جائے اس کے اوپر آپ بات کر لیں, بہت ہی اوفینسو چیز ہے اس پر, لیکن جب کلاس میں داخل ہوں تو کچھ وقت دے دیا کریں بچوں کو اسمبل ہونے کا. یہ بھی ٹین ایجرز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ان کے مسائل ہیں, ان کے ایشوز ہیں, کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے, کوئی کسی سے بات کر رہا ہے, کسی نے, بچے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے آپ کو کیا ضرورت ہے بتانے کی, کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ 3-4 سہیلیاں وہ اکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں, دوسرے کے گلے میں گلے ڈال کے بیٹھی, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ڈالی ہوئی ہیں. آپ اپنی یونیورسٹیز میں فیمیل کیمپسز میں جاتے ہیں, ہم نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اس کو الگ رکھا ہوا اس لیے ہے کہ لڑکے اپنے فطری انداز میں رہیں اور لڑکیاں اپنے فطری انداز میں. ہم ٹیچرز کو بھی کہتے ہیں, میل ٹیچرز کو بھی کم از کم بھیجتے ہیں فیمیل کیمپس میں, تاکہ ان بچوں کی جو فطری ضرورتیں ہیں, فطری تقاضے ہیں, اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو. تو ان چیزوں کی اگر ہم بطور استاد کے رعایت کریں تو ٹین ایجرز کے یہ ایشوز ہیں جو وہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ کبھی اس پر بھی نظر رکھ لیا.
کبھی اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ لیا کرو کہ ہماری کچھ ہارمونل ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت، ہماری کچھ سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹس ہیں، فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں، اسپرچول ریکوائرمنٹس ہیں، ان کا بھی خیال کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ ان 3 دنوں میں ہم نے جو بھی باتیں کی، جو باتیں بھی ہم کرتے رہتے ہیں سال بھر، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری فکر میں کوئی کجی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے درست کرے، ہماری تربیت کرے، ہمیں ایسے اساتذہ فراہم کرے جو ہماری فکر کی کجی کو درست کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کسی کا کوئی سوال؟ وعلیکم السلام. تھوڑا سا اس کو کھول لیجئے یا اس کو دیکھیے. جی مل گیا جی تھوڑا سا کھول لیجئے اس کو. آپ ویسے آواز بلند کر لیجئے، کوئی ضرورت نہیں، پہنچ جائے گا. جی ہیلو. جی 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 تو اگر ہم دیکھیں تو بھی پیرنٹس بھی ہم بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے پاس دین کا علم ہے تو دینی لحاظ سے کیسی تربیت کرتے ہیں. لیکن جب بچہ اس فیز میں آتا ہے اور وہ کالج میں جاتا ہے اور اپنے خاص پہلے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو جن چیزوں سے ماں باپ سے بچانے کی کوشش کی ہوتی ہے وہی وہ اس کو اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں اور وہ انہیں میں انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس ٹائم پہ پیرنٹس کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کیا کریں. کیا آپ کی بات سمجھتے تو آیا میں عرض کرتا ہوں یہ سوال نہ آتا تو مجھے پریشانی ہوتی. بہت اچھا سوال ہے. وہی کریں جب آپ اس ایج میں تھے تو جو چیلنجز آپ فیس کر رہے تھے نا، آپ کے والد کے لیے وہ بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے والدہ کے. دیکھیے اس وقت ہم جو کچھ کر رہے تھے نا، ہمارے پاس موبائل نہیں تھا، ٹیبز نہیں تھے، اس طرح کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی، سبحان اللہ، اس طرح کی ایکسیسیبلٹی نہیں تھی. لیکن چند ہم نے بھی کم نہیں چڑھائے اس زمانے میں. اپنے ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہم بھی نیل آرمسٹرانگ ہی تھے اپنے زمانے کے. یہ الگ بات ہے کہ اب جو ہے نا وہ شٹل ہے یا وہ جو اسپیس کے اندر لے کر جانے والے وہ زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، جانے والے بھی زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں. لیکن چاند تک ہم بھی پہنچے ہیں اللہ کے فضل سے. پاؤں ہم نے بھی وہاں اٹھائے ہیں، جھنڈا ہم نے بھی اپنا گاڑا ہے. علی طارق کا جھنڈا چاند پہ لگا ہوا ہے اپنی جگہ پر، آپ کا جھنڈا چاند پہ لگا ہوا ہے. ہم جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہے اور ہمارے والدین کبھی کیرٹ، کبھی اسٹیک، کبھی دعا، یہ ساری چیزیں وہ اکٹھی کرتے تھے. دعا، کیرٹ، اسٹیک، کبھی سمجھانا، کبھی غصے ہونا. مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمیں کنسسٹنٹ پیٹرن رکھنا ہے تربیہ کا. ہمارا مزاج کنسسٹنٹ نہیں ہے. چونکہ ہمارا مزاج کنسسٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. ہر روز ایک کام کرنا کوئی آسان کام ہے کہ آپ ہر روز ایک کام کریں، ہر روز ایک کام کریں؟ وہ کام کرنا چونکہ مشکل ہے تو لہٰذا ہم نے سبحان اللہ ہمارے بطور والدین اور پیرنٹس کے، ہم چونکہ بہت سینئر ہیں نا، تو آدمی جتنا سینئر ہوتا جاتا ہے اتنا گھاک ہوتا جاتا ہے. دنیا میں سب سے اللہ کے بعد، رسولوں کے بعد اور انبیاء مقدس ہستیوں کے بعد شیطان بھی بہت سینئر ہے نا. کیسا گھاک ہے، کیسے کیسے حملے کرتا ہے. ہم چونکہ بہت سینئر ہو گئے ہیں تو اس سینئر ہونے کی وجہ سے ہمارے حملے بھی بڑے نورانی ہوتے ہیں. کر ہم تربیت رہے ہوتے ہیں لیکن سینس آف گلٹ ختم کر رہے ہوتے ہیں تربیت کے نام پر. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ہر روز 1 گھنٹہ ایسا رکھ لیں اپنے بچوں کے ساتھ جس میں آپ اور آپ کے بچے ہوں، اور نہ آپ موبائل دیکھیں نہ وہ موبائل دیکھیں، نہ آپ فضول بات کریں نہ وہ فضول بات کریں. کوئی کتاب پڑھیں، کوئی تربیت کی بات ہو، کوئی ایکٹیویٹی ہو، دعا ہو، ذکر ہو، مراقبہ ہو، لیجر ہو، کسی پارک میں جانا ہو اور سارے اپنے موبائلز گاڑیوں میں آف لائن کر کے پارک میں داخل ہوں اور 1 گھنٹہ وہاں گزاریں. ونس ان اے ویک، فورٹ نائٹلی، منتھلی، ششمائی، کسی بھی طریقے سے آپ کر لیں. بائی اینول کر لیں، اسے اینول کر لیں. آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چنکس تربیت کے رکھیں. ایک چھوٹی تربیت روزانہ کی بنیاد پر، ایک تربیت کا فیز ہفتہ وار بنیاد پر، ایک تربیت کا فیز جب ہم مہینے میں 4 دفعہ 3 دفعہ ایز پر اوور اکنامک سچویشن اینڈ اویلیبلٹی ہم جب ہوٹلنگ کرنے جاتے ہیں، تربیت کا وہ فیز، اس کے اندر بھی ہم نے تربیت کا کوئی نہ کوئی پیراڈائم رکھنا ہے.
یہ چھوٹے چھوٹے چنکس، بڑے چنکس، اس سے بڑے چنکس، اس سے بڑے چنکس، یہ تو ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کس سے مطالبہ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا؟ ہم سے. ہم کرتے نہیں. 4 دن ان اٹینڈڈ چھوڑا اور 5ویں دن 4 دن کی اپنا سینس آف گلٹ کہ میں بطور والد کے ایک ناکام والد ہوں کہ 4 دن سے اس کو توجہ نہیں دی، اور اس کے نتیجے میں 4 دن میں میری توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کے اوپر لتاڑنا شروع کر دیا، اور یہ کر کے ہم سوچتے ہیں کہ 4 دن کی جو میری تربیت کی نقص تھا وہ میں اس کے ذریعے پورا کروں. یہ نسخ ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، جو نسخ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی، کیا یہ اس کے اندر آتا ہے؟ نہیں. تربیت کے مسائل ہیں اور رہیں گے، اس کے باوجود رہیں گے. میرے والدین میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے کہ وہ تربیت کرتے تھے، پیٹرن کنسسٹنٹ تھا. انہوں نے پوری کوشش کی تربیت میں کامیاب ہونے کی، اور ہم نے بھی کوشش کی تربیت میں ناکام ہونے کی. وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے، ہم اپنی کوشش میں ناکام یا کامیاب رہے، اس سے ڈفرینٹ سٹوری. لیکن آپ ان کا پیٹرن کنسسٹنٹ پائیں گے. وہ کامیاب ہوئے ناکام ہوئے یہ الگ بحث ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کے پیٹرن کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ اپنے سینس آف گلٹ کو کیسے دور کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. تربیت کی نیگلیجنس کو آپ دور کرتے ہیں. ونس ان این ایئر آپ لیجر پہ لے جاتے ہیں، کالام کاغان ناران کی گھمانے کے لیے. وہ آپ ان کے لیجر کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہوتے ان کو، وہ آپ اپنے سینس آف گلٹ کو دور کرنے کے لیے کہ میں ان کو وقت نہیں دیتا، ان کو کمپنی نہیں دیتا. اور آپ کے اندر یہ سینس آف گلٹ ہوتا ہے تو آپ بار بار کہتے ہیں بیٹا دیکھا 2 دن ہو گئے میں تمہارے ساتھ گھوم رہا ہوں. یہ بات کرنے والی ہے بطور والد کے. واٹ ڈو یو مین میں 2 دن سے تمہارے ساتھ ہوں؟ یہ تو پہلا قدم ہے اس ذمہ داری کا کہ آپ کی پریزنس تو ہر چھوٹے بڑے ایونٹ کے اندر سائیکولوجیکل ڈرامہ میں بھی ہونی چاہیے، اس کی خوشی میں بھی ہونی چاہیے، پلیجر میں بھی، ڈس پلیجر میں بھی. تو بعض اوقات ہم بطور والدین کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بچے بڑے خراب ہو گئے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا بچے بڑے خراب ہو گئے ہیں، کوئی استاد پیر مرشد بیٹھا ہو نا وہاں پر اور وہ ڈائسیکٹ کرنا شروع کرے نا آپ کے اس جملے کو کہ آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے، کتنا ٹائم دیتے ہو، کنسسٹنسی کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو آپ کو پھینٹی لگ جائے ان سے اور کہیں کہ یہ جتنے خراب ہوئے ہیں کوئی دعا کام لگ رہی ہے، کوئی دعا کام کر رہی ہے، کوئی اور چیز کام کر رہی ہے. تم جتنا نگلیکٹ کر رہے ہو ان کو تو اس سے بہت آگے جانا چاہیے. تو کبھی کبھی سلوشن کا حصہ بننے کے بجائے پرابلم کا حصہ بننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. ہم کیا رہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ پارٹ آف دا سلوشن بننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی پارٹ آف دا پرابلم بن کے اپنے آپ کو پرابلم سمجھیں کہ میں اس سارے ایشو کے اپنے حصے کے پرابلم کو پہلے ایڈریس کریں اور پھر اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. پارٹ آف دا پرابلم جو میرا حصہ ہے، جو میرا چنک ہے، وہ ادھر ہی ہے اور میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کبھی بھی ایڈریس نہیں ہوگا. کوتاہی یہاں سے ہو رہی ہے، وہ جو کچھ آ رہا ہے وہ امپیکٹ ہے آپ کی کوتاہی اور آپ کی نیگلیجنس کا. تو اس پر بھی کبھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. جی جی ہم تو آج 100 سوالات کی توقع کر کے آئے ہوئے اور میں نے رات کو اتنا ہیوی کھانا کھایا، صبح ناشتہ اتنا زیادہ. میں نے تو آج صبح جو بریڈ کھائی وہ تھی جس میں 7 گرینز یوز ہوتے ہیں، اور ساتھ ایک انڈا بھی کھایا جس میں پروٹین ہوتی ہے، اور پھر دودھ بھی پیا جس سے آدمی کی ہڈیاں اسٹرانگ ہوتی ہیں. کہ آج 100 لوگ سوال کریں گے اور آپ سوال ہی نہیں کریں. جی So we are happy for that. No, it's not. It's really we wanted to have some more time with you. It was wonderful. We have learned a lot. And the thing which I want to say, this is that what I have, learned from your session. Actually, about the teaching, I've done a little research, and what I have done, I have found from Bloom, from Confucius, from Twain, and many other people, what they have said in the 18th and 19th century. But the examples which you are giving, they are all present already in the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So whatever you are telling, it is all the part of Islamic history, and it is all the part of our Holy Prophet's life. And it is universal. What he did for the every time. It's universally what he did. So, but right now we blame ourselves and we say that Muslims have not done anything. We have not done anything for the modern techniques, modern technology. Though we have the examples as we have put it, everything. I was surprised with these all things, but I have read in the modern techniques. These are all from the life Holy Prophet you are quoting.
So, is there anything are you doing for it, writing some books and like other, جی بہت شکریہ آپ کے الفاظ سے مجھے بہت تسلی ہوئی اور اپنی کم مائگی کے احساس میں تھوڑی سی کمی ہوئی. بہت مہربانی, آپ نے میرا بڑا حوصلہ بڑھایا, میں بہت شکر گزار ہوں, بہت ہی شکر گزار ہوں. اور آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا میری ساری ٹوٹی پھوٹی باتوں پر, میں بہت شکر گزار ہوں. جو نصاب ہم نے لکھا نا جی, بلومز ٹیکسانومی کا آپ نے ذکر کیا, تو ہم نے نصاب بلومز ٹیکسانومی کے مطابق لکھا. تو 6ٹھی 7ویں 8ویں کا جو اسلامیات کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے پورے فیڈرل میں, جی بی میں, اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں فیڈرل کے اسکولز ہیں, اور الحمدللہ آج 9ویں کی کتاب چھپ گئی ہے اور اب کریکولم کا حصہ بننے جا رہی ہے, اور وہ دنیا بھر میں پڑھائی جائے گی. دنیا میں جہاں بھی پاکستان کے اسکولز ہیں وہاں پڑھائی جائے گی. 2,80,90,000 بچہ تو صرف فیڈرل کا 9th میں پیئر ہوتا ہے ایگزام میں. تو اس سارے نصاب کے اندر چونکہ یہ میرے پی ایچ ڈی کا موضوع ہے اور میرا برتنے کا موضوع ہے, کرنے کا بھی برتنے کا بھی, میں ٹوٹتا ہوں, گرتا ہوں, اٹھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, ناکام ہوتا ہوں, پھر کوشش کرتا ہوں. تو اس لیے اس کو بہت عرصے سے سوچ رہا ہوں, اور اب تو اتنا مطمئن بیٹھا ہوں اللہ کے فضل سے کہ میرے اتنے بچے بچیاں تیار ہو گئے ہیں جن کو یہ میتھڈالوجی ٹرانسمٹ کر دی ہے, تو ان میں سے ہر ایک انشاءاللہ یہ کام کرتا رہے گا اور یہ بہت آگے تک جائے گا انشاءاللہ, بہت آگے تک چلا جائے گا. یعنی ایک زمانہ انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ کوئی ہمیں جانے گا بھی نہیں, اور ان میں سے ہر ایک اپنی آئیڈینٹی رکھے گا انشاءاللہ, اپنی کوالٹیز اور اپنی کرتے. وہ بہت شاندار بچے ہیں میرے. اللہ نے مجھے, میں اتنا خوش قسمت آدمی ہوں کہ اللہ نے مجھے جب اساتذہ دیے تو شاندار دیے, اور جب مجھے اسٹوڈنٹس دیے تو شاندار دیے. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نقص کے ارد گرد کمال کو جمع کر دیتے ہیں, کہ ایک چیز خود ناقص ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر دیکھیں تو کمال نظر آتا ہے, نیچے دیکھیں تو کمال. تو یہ بھی اللہ کی ایک مشیت ہوتی ہے. تو میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ اس کیفیت میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک نقص کے ساتھ کتنے کمال جمع کیے ہوں. تو ہم نے جب نصاب لکھا تو ظاہر ہے کہ یہی باتیں ذہن میں تھی جو آپ فرما رہے ہیں. تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے اس کی اصلاح کیجیے میری. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پلیز ہیلپ می, اسسٹ می, گائیڈ می, مینٹور می. کہ اس کے آخر میں میرا ای میل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے کتاب کے آخر میں, کہ ہم نے سیرت کا حصہ جب لکھنا تھا تو مجھے یہ حکم دیا گیا منسٹری کی طرف سے, اور منسٹر صاحب اس پہ شوکت محمود صاحب سے میرا نوٹیفیکیشن ہوا سیرہ ایکسپرٹ کے طور پہ, اور یہ کہا گیا کہ 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک سیرہ کے سارے سبجیکٹس آپ نے لکھنے ہیں, سارا سبق آپ نے لکھنا ہے, مشق آپ نے لکھنی ہے, اس کے لرننگ آؤٹ کمز آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں, اس کے اندر جو پروگریشن ہوتی ہے بلومز ٹیکسانومی کے مطابق, اور سائیکو موٹر انالیسز, اور سارا یہ سیرہ از یور ڈائمینشن, یو ہیو ٹو ڈو. ظاہر ہے میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا, میرے اساتذہ کی دعائیں, مشائخ کی دعائیں, میرے دوست, ان کی سب کی رہنمائی میں ان سے سب کچھ لے کر اپنا کام چھوٹا موٹا کرتا رہا. ہم نے اس وقت نصاب کی کتابوں میں 6ٹھی سے 8ویں تک جو چھپ گئی ہے سیرہ کی, آپ کھولیں گے تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی کہ اس کے اندر ہم نے یہی چیزیں انکلکیٹ کی ہیں, دا پریکٹیکل. اور اللہ نے اتنا فضل فرمایا کہ وہ ساری تھیم ہی میرے ہاتھ سے بنی, کریکولم میرے ہاتھ سے بنا, جس کریکولم میں ڈاکٹر صاحب بہت ایکٹیولی اس میں حصہ رہے اپنے سبجیکٹ میں, تو وہ کریکولم میرا حصہ بنا. اور استاذ مکرم جی وہ اس کا حصہ رہے. تو یہ یعنی جو کریکولم ڈیولپ ہوا, پورا پاکستان وہ کریکولم پڑھا, وچ میکس می فیل ویری ہیپی ایوری ڈے. اور پورا پاکستان وہ کریکولم بنا رہا ہے. پنجاب نے بھی جو کتاب بنائی وہ ہمارے کریکولم میں, اس کے سیرت کا ایک ایک لفظ الحمدللہ میرے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. اور پھر اس پر تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو باتیں آپ فرما رہے تھے نا کہ سیرت میں یہ سب کچھ موجود ہے, ہم اسے انکلکیٹ کریں. پہلی دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان کی بنی ہوئی کسی کتاب کے اندر ہم نے معاشرتی اخلاقیات پر جب کتاب لکھی تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ جیسے کسی کی بات کو نہ سننا اچھی بات نہیں ہے, ایسے کسی کا لیپ ٹاپ, موبائل, ٹویٹر, فیس بک, میسیج, اس کو دیکھنا بھی جو ہے یہ سوشل سپیس کے خلاف ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ٹرینڈ بدل گیا. پچھلے 10-12 سال سے یونیورسٹیز کے اندر سیرہ کو بہت سیریسلی پڑھا جا رہا ہے, بہت سیریسلی پڑھایا جا رہا ہے, اور اپلیکیشن کے موڈ سے پڑھایا جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں اب ایک کویسٹ ڈیولپ ہوئی ہے کہ یار جب ہمارے پاس سارا کچھ ہے تو پھر ہمیں انٹر فیکلٹی, انٹرا فیکلٹی, ہر ڈسپلن کے اندر کس کو انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑی ایک کوشش ہے. مجھے امریکہ میں ان کے ہیڈ کوارٹرز میں جانے کا موقع ملا, واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہوا تھا 70s کے اندر, جو اس زمانے کے امریکہ کے بہت بہترین مسلمانوں نے قائم کیا تھا. اس کا نام تھا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسلامک تھاٹ. بڑے بڑے نام جن کو دیکھنے کا موقع ملا, ان سے پھر ملنے کا موقع ملا. اس کا کام ہی اسلامائزیشن آف نالج کا تھا کہ اس وقت ہمیں فزکس پڑھانی ہے, ہم فزکس پڑھائیں گے, سارے کنسیپٹس ان کے پڑھائیں گے, لیکن اس کو مسلم ورلڈ ویو کے ساتھ کیا کریں گے, کنیکٹ کریں گے. آپ سب لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ جو بھی پڑھائیے لیکن اس کو اسلامک ورلڈ ویو اور مسلم ورلڈ ویو کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی
کوشش کرتے رہیے. جی اور اس میں آخری پیراگراف جو ہے نا وہ کنکلوزیو پیراگراف ہے. انشاءاللہ آپ کو کوئی پیراگراف کلاس 6 to 8 اور آگے تک 10ویں کی کتاب بھی اللہ کا فضل ہے تیار ہوگی, کل ہم نے جمع کروا دی ریویو کے لیے, اور 11ویں 12ویں میں شروع کر رہے ہیں کام. کوئی سبق سیرت کا آپ کو اس کا ایک پیراگراف ایسا آخری نہیں ملے گا جو کنکلوزیو نہ ہو, جس میں وے فارورڈ نہ ہو کہ ہمیں اس سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے. جی 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 مدد کی کالج میں آپ کو ملنا چاہتی ہوں. جی میں نے بتایا کہ بچے کے اندر کوئی چینج نہیں آ رہا, بہت پریشان. جی جی میں نے کہا کیا چینج نہیں آ رہا, تو میں نے بتایا کہ میں چھٹی والے دن جب کے لیے ہوتی ہوں ہاں تو یہ بچہ میرے ساتھ حضرت کی بات کے لیے اللہ اچھا میں بہت پریشان ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نماز کب پڑھنا شروع کیا؟ بہت عمدہ. میں نے بتایا کہ میں نے جو 2 سال پہلے اللہ کا کورس کیا تھا بالکل میں نے نماز شروع کی. میں نے کہا آپ یہ ان کا 53 پہ گئے. ہاں تو میں نے کہا کہ 50 سال کی عمر میں آپ نے نماز شروع کی اور بچہ بھی 10 سال کا آپ کے اور مکلف بھی نہیں ہوا ہوگا. یہ بڑا پرابلم ہے. اس حوالے سے مجھے کریں یہ آپ کی بات اور دوبارہ ان کی بات کو میں کنیکٹ کر دوں. جی کہ ہم چھوٹی ایک بچے سے زیادہ امیدیں جی بالکل بالکل پیرنٹ بھی اور اسی طرح جی 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 ہم ان کو اسی لیول پہ دیکھنا چاہتے ہیں اسے جی جب چھوٹی ایج میں نہیں ہوتی اسے تو وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو ہماری امیدیں. جی دو جی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. سائیکولوجیکل ایک وجہ ہے یہ بھی, ہم اپنی کوتاہیاں اپنے بچوں میں سیکھ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے جب والدین ٹرانسفارم ہوتے ہیں نا 40 ایئرس کے بعد ہوتے ہیں, 40 سے تھوڑا سا پہلے تھوڑا سا, میں اب 39 کا ہو گیا ہوں تو اب میرا ورلڈ ویو ہی بدلا ہوا ہے. آج کل 40 سال کا ہونے والا ہوں انشاءاللہ. ہجری اعتبار سے 4 ماہ بعد میں 40 سال کا ہو جائے, جماعت الاولیٰ میں 40 سال کا ہو جاؤں گا انشاءاللہ, اور قمری اعتبار سے بھی اس میں وقت ہے 2 سال ہے. تو ہم نے اپنی نوجوانی میں جو کوتاہیاں کی ہوتی ہیں, نمازیں چھوڑی ہوتی ہیں, تہجد چھوڑی ہوتی ہے, روزے چھوڑے ہوتے ہیں, اس سینس آف گلٹ کو ہم خود پر تو دور نہیں کر سکتے, اپنے بچوں پر دور کرنے کی کوشش. یہ بھی بچوں کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنریلی ریجڈ ہونا دینی معاملات کے اندر, اور بہت زیادہ ان کو سپریس کرنا دینی معاملات کے, ان سے توقع رکھنا, یہ ہم ان کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے. اپنا سینس آف گلٹ دور کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو پڑھ نہیں سکا تو اب اس سے پڑھواتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے میں اللہ کو کہوں یا اللہ جو میں نہیں پڑھ سکا نا وہ اس سے پڑھوا رہا ہوں کہ مجھے معاف کر. یعنی اللہ میاں سے اپنے بچوں پر ظلم کر کے آپ اپنی گناہوں کی کوتاہی کفارہ کروانا چاہتے ہیں. یار کسی کے ساتھ تو دھوکہ چھوڑ دیں, اپنے ساتھ بھی دھوکہ, بچوں کے ساتھ بھی دھوکہ, اور اللہ میاں کے ساتھ بھی ٹھگی کہ اللہ میاں کو بھی ٹھگ رہے ہیں آپ. تو یہ ٹھگی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو بچہ رہنے دینی چاہیے. 2 مثالیں, ایک آپ کی زندگی سے اور ایک امام شافعی کی زندگی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تہجد پڑھتے تھے. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ صرف عرفات کی رات آپ اطمینان سے سوئے, کیونکہ اعلان ہو گیا تھا کہ آج دین کیا ہو گیا ہے, تو اتنا سکون آیا کہ آپ بڑے لیجر میں اس رات کو سوئے. عرفات کے میدان کے بعد کی جو رات تھی, خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کی جو رات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے لیکن اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے. جن کے ساتھ رات گزار رہے ہوتے تھے ان کے گھر, ہر روز ظاہر ہے ایک بیوی کے ہاں دوسری بیوی کے ہاں, ان کی تربیت کروانا چاہتے تھے. آپ خواتین کو شکر گزار ہونا چاہیے. ایک عورت کتنی باتیں یاد کر سکتی, کتنا برڈن ہوتا اس پر. تو اللہ نے بہت مختلف ایجز کی, مختلف ٹینڈنسیز کی خواتین کو آپ کے ساتھ اکٹھا کر دیا کہ ایک ٹینڈنسی کی خاتون ایک طرح کی چیزیں نوٹ کرتی ہے, دوسری طرح کی, اور پھر وہ ساری مل کر آپ کی جو پرسنل لائف ہے, پرائیویٹ لائف آپ کی, ان کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا. اور ایسے ہم نے ریسرچ کے کام کروائے ہیں کہ اگر امہات المومنین کی روایات کو اس اسپیسیفک معاملے میں نکال دیا جائے تو کسی کے پاس کوئی آرڈر ہی نہیں ہے آپ پر اسلام. تو اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. لیکن آپ کیا کرتے تھے, عجیب بات ہے, ہم اپنے شیخ سے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے, اور تہجد پڑھ کے جو بالکل تہجد کا وقت ختم ہونے والا ہوتا تھا اس کے بعد کچھ ذکر کرتے تھے, استغفار کرتے تھے, تو سلام پھیرتے ہوئے ایک سلام صرف اونچی آواز میں کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یا 2 کر لیتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر کچھ بھی نہیں کہتے تھے, اپنے کام میں لگ جاتے تھے. اور وہ جو ام المومنین ہوتی تھی ان کے لیے اتنا کافی ہوتا تھا کہ بالکل فجر کا وقت داخل ہو رہا, آلموسٹ دیر, جس طرح ہم رمضان میں افطاری کساری کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ بعض یعنی مائکرو سیکنڈز میں تو ختم کرتا ہوں اپنی سے کہ ابھی 1 سیکنڈ اور 5 مائکرو سیکنڈ رہ گئے, چل بس اب روک لیتے. اس طرح کرتے تھے تاکہ وہ اٹھ کر کیا کر لیں, اگر چاہیں تو تہجد پڑھ لیں. یہ
آپ علیہ السلام کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم نیک ہو جاتی ہیں اور ہماری تو کوئی ہوتی ہے کہ ہمارا خامند بھی اسی طرح تہجد پڑھے، اس کی لائف ہو رہا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس ہو رہے ہیں، اس کو پہلے نماز پڑھنائیں، پھر نماز کے 10 سال بعد اس کو تہجد پڑھنا ہے، جیسے آپ نماز کے کتنے سال بعد تہجد پڑھائے ہیں؟ 10 سال بعد ہیں. اور بچوں کو تو بالکل ہی ریلیکس رکھیں، بچے فرض پورا کریں اور اس کی کمی کوتاہی کیوں بھی برداشت کریں کہ لیٹ پڑھ لیتا ہے، چلو کوئی نہیں، 4 ٹائم بھی پڑھ لیا اور ایک تھوڑی سی لیٹ کر لیا، اور اس طرح گزارا کر لیا کریں. امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے اور امام شافعی 15 سال کی عمر میں حدیث کی روایت کر رہے تھے موطا امام مالک کی، امام مالک کے شاگرد اور موطا امام مالک کی روایت کر رہے تھے. بیٹھے ہوئے تھے تو حدیث روایت اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں سامنے بڑے بڑے بوڑھے، اور وہ روایت کر رہے ہیں موطا کی، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، وہ لکھ رہے ہیں، یہ بھی فرمایا، وہ لکھ رہے ہیں. ایک پرندہ آ گیا پاس. اب ان کا جی چاہ کہ میں اس پرندے سے کھلوں، اور سوچا کہ میں تو حدیث کی روایت کر رہا ہوں، اتنی دور دور سے لوگ حدیث پڑھنے آئے، تو امامہ باندھا ہوا تھا، پگڑی باندھی ہوئی تھی. تو ایسے دائیں بائیں دیکھ کے اچانک پگڑی اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دی اور وہ اڑ نہ سکا، اور اس کے اندر پھنس گیا. تو خیال ہوا کہ اب میں جب یہ درس ختم کروں گا تو اس کے بعد پھر اس سے کھیلوں گا. تو وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے میرے جیسے، دیکھو بچے، دیکھو حدیث کی روایت بھی چل رہی ہے تو پرندے نہ بھی کھیل رہے ہیں. امام نے کہا الصبی صبی ولو کان ابن نبی، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے چاہے نبی کا بچہ کیوں ہو. تو پلیز آپ اپنی ریلیجوسٹی کو ایک خاص، یعنی میں تو آج کل یہ ریلیجیس لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ریلیجوسٹی کم کرو. لوگ اس میں شاید ناراض بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ آپ خدا را اپنی ریلیجوسٹی کو کم کیجئے، آپ کی ریلیجوسٹی کی زیادتی کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر مسائل پڑ رہے ہیں. تو اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جی جی فرمائیے. جی السلام علیکم سر. میں بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو میں بہت پریشان ہوں کہ اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سن رہے تھے، اپنی بات نہیں عمل کر رہے تھے. تو میں نے استاد اپنے تعلیموں میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ 2 کام کرو، ایک محبت اور ایک عزت. جی یہ 2 چیزیں دو گی بچوں کو تو انشاءاللہ. بالکل. اور پھر بھی کام نہ کرے تو پھر اس کو پڑھا روز پڑھا. جی تو میں نے آپ سے میرا سوال اب یہ ہے کہ نصیحت انسان کرتا جاتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے بچوں کو بھی، کون سا وقت ہے جب ہمیں نصیحت چھوڑ دیں؟ جی ایک صحابی تھے، ان کے پاس بخاری کی روایت ہے، صحابہ ہے اور تابعی ہے، اور کہا کہ حدیثیں سنائیں. انہوں نے کہا یار ادھر ادھر کی بات، پھر کہا حدیثیں سنائیں. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے ان کو سمجھایا، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفل کر کر کے ہمیں نصیحتیں کرتے تھے اس اندیشے کے تحت کہ کہیں ہم بورڈم محسوس کرنا نہ شروع. حدیث کے اندر بورڈم کا لفظ آتا ہے، بور نہ ہونا شروع ہو جائے، مخافت السعامۃ علینا. اس وقت نصیحت چھوڑ دیجئے جب آپ کی نصیحت 14 اگست ہوتا ہے نا، 23 مارچ ہوتا ہے، تو کیا ہو رہا ہوتا ہے اوپر؟ JF تھنڈر، OF-16 اور وہ سارے کہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ شکر ہے اوپر سے گزر رہے ہیں، نیچے سے گزرے تو پھر ہمارا کیا بنے. تو اپنے بچے کو اس وقت بخش دیا کیجئے جب آپ کی بات کہاں سے جانا شروع ہو جائے. کہاں سے پتہ چلتا؟ آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے، سینس آف گلٹ مٹانے کے لیے آپ لگے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو کوالٹی کی بات تھی وہ میں نے کر دی اور اس نے لے لی، اور اب میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے سینس آف گلٹ کو، تو اس کا خیال رکھیں. ایک دن نصیحت نہ کریں، یہ عمر بھر کا کام ہے، عمر بھر رہنا ہے. نہ وہ آپ کے سے اس کی جان چھوٹ رہی ہے، نہ آپ کی اس سے جان چھوٹ رہی ہے، تا وقت ہے کہ، اور یہاں بھی نہیں چھوٹ رہی، وہاں بھی نہیں چھوٹ رہی، وہاں بھی ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. کیا پتہ کہ وہ وہاں جا کے جنت میں یہ خواہش کرے کہ مجھے تو اپنے ابو کو تنگ کرنا بڑا پسند تھا، تو ادھر بھی آپ نے کہا تھا خواہشات پوری ہوں گی. واٹ ایف. تو وہاں حل بھی یہ ہوگا کہ ہم یہ کہ مجھے تو اس کو پیٹنا بڑا پسند تھا، مجھے بھی پیٹنے کے لیے جو ہے نا وہ خواہش پوری کروانا ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ گزارا کرنا چاہیے. جی جزاکم اللہ خیر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بڑا وقت لیتا رہا لیکن آپ لوگ کیسے سب سے بیٹھے رہے، مجھے اس پر حیرت ہے. میری زندگی کے اندر کوئی 1.5 گھنٹہ ایسا نہیں آیا جب میں ایسے بیٹھوں. میں تو جہاز میں امریکہ بھی گیا 2-3 دفعہ، 15 منٹ 14 گھنٹے 50 منٹ کی فلائٹ تھی، تو اس میں بھی ہر آدھے گھنٹے بعد میں کھڑا ہو جاتا تھا. اس کے بعد تو حالت یہ ہو گئی کہ میں جو ہی ہلتا تھا تو وہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی تھی وہ ایسے دیکھتی تھی، پروفیسر پلیز کہ اب تم ہر آدھے گھنٹے بعد کھڑے ہوتے ہو، اور لوگوں کو بھی کھڑا ہونے دو، اسٹیچو ہونے دو. تو آپ کی اس ہمت کو داد ہے کہ آپ 3 دن سے اتنا جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیا انسینٹیو بتایا گیا تھا آپ کو، یا کیا آپ کو ڈرایا گیا تھا جس کے نتیجے میں آپ جو ہے اتنا جم کے بیٹھے. میری بات میں تو اتنی چاشنی یقیناً نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنا جما کے بتا سکے. یہ کوئی اور ہی چیز تھی جس نے آپ کو بتا رکھا تھا.